تمام حاضرین محفل کو سلام اور خوش آمدید۔ میں ارباب قلم کینیڈا کے حوالے سے مختصر ایک بات کرتا چلوں کہ ارباب قلم کینیڈا کے تحت ہم لوگوں نے کچھ عرصے پہلے مکالمے کی اور گفتگو کی نشستوں کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ تو آج کی جو ہماری محفل ہے اس کا عنوان ہے اردو ادب کا تنقیدی افق۔ ہماری آج خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ اس محفل کو رونق بخشنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں اس عہد کے نہایت معتبر ادیب، بزرگ شاعر محترم پروفیسر سحر انصاری صاحب، جو آج کی محفل کے مہمان خصوصی بھی ہیں، صدر بھی ہیں۔ تو سحر انصاری صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور ہمیں وقت دیا۔ میں دعوت دوں گا اپنے دوست جناب سکندر ابوالخیر صاحب کو کہ وہ سر صاحب کی خدمات کے حوالے سے کچھ تعارفی بلکہ استقبالیہ کلمات ادا کریں۔ تو سکندر ابوالخیر صاحب۔ بہت شکریہ فیصل، آپ نے اس دفعہ مجھے مشکل ترین کام دے دیا ہے۔ سحر انصاری صاحب کے بارے میں کچھ کہنا بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن دو چار جو کچھ میرے ذہن میں باتیں آئیں وہ میں نے لکھ دی ہیں۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت اردو ادب کے اسکالروں میں ان کا ثانی ملنا مشکل ہے تو یہ مبالغہ نہیں ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں ایک دراز گیسو، خوش وضع، خوش لباس شخصیت انور مقبول انصاری صاحب کی، جنہیں دنیا اردو ادب کے شعراء آفاق پروفیسر سحر انصاری کے نام سے جانتی ہے، جو محفل کو گلزار بنا کر رکھتے ہیں، تعلق نبھاتے ہیں اور ادب میں دیانتداری پر قائم رہتے ہیں۔ یہ ان کی شہرت ہے۔ ترقی پسند تحریک سے متاثر ہیں، بقول ان کے دائیں بائیں کو چھوڑیے، جس کا ضمیر زندہ ہے وہ ترقی پسند ہے۔ انتہائی وسیع علم اور خطابت کے فن کے امتزاج کا ایسا ملکہ حاصل ہے کہ کسی بھی موضوع پر گھنٹوں مدلل اور مفصل بیان کر سکتے ہیں۔ کچھ بعید نہیں کہ بیٹھ جائیں تو ایک ہی رات میں ایک کتاب لکھ دیں۔ سحر انصاری صاحب مراد آباد کے ادبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ 8 برس کی عمر میں سقوط حیدرآباد کے سانحہ کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کیا اور یہ سانحہ شاعری کی شروعات کا محرک بھی بنا۔ حیدرآباد میں رہنا ممکن نہ رہا تو کراچی ہجرت کر گئے۔ بچپن سے گھر کا ماحول ادبی رہا۔ اسماعیل میرٹھی آپ کے نانیالی بزرگ تھے۔ کہتے ہیں کہ اس دور میں جو نوجوان شاعری نہ بھی کرتے ہوں، کم از کم بزرگوں کی محفل میں اچھا سامع بننے کے لیے شاعری کی سوجھ بوجھ سیکھتے تھے۔ کراچی یونیورسٹی سے پہلے انگریزی، پھر اردو ادب میں اور لسانیات میں ایم اے کیا۔ تعلیمی دور میں ایکٹیوسٹ بھی رہے۔ کم عمری سے پڑھانے کا شوق تھا۔ 1972 میں مراد بر آئی، بلوچستان یونیورسٹی سے ابتدا کی۔ جلد ہی کراچی یونیورسٹی میں تدریسی فرائض سنبھال لیے۔ آپ نے کارنیل یونیورسٹی امریکہ اور ڈائٹو بنکا یونیورسٹی جاپان میں بھی لسانیات کی تدریس میں حصہ لیا۔ جناح یونیورسٹی اور وفاقی اردو یونیورسٹی سے بھی منسلک رہے۔ تدریس کے ساتھ ساتھ ادبی تنظیموں سے ان کی وابستگی قابل رشک ہے۔ کراچی یونیورسٹی کے پاکستان اسٹڈی سینٹر، آرٹس کونسل آف پاکستان، اکادمی ادبیات، اردو ڈکشنری بورڈ، انجمن ترقی اردو پاکستان جیسے اہم اداروں میں روح رواں کی حیثیت سے شامل رہے۔ ادبی ماہنامہ افکار اور سہماہی تمثال سے بھی وابستہ رہے۔ موسیقی اور پینٹنگ کے دلدادہ اور آرٹ کی ہر شاخ کو اہم سمجھتے ہیں۔ شاعری میں جالی مراد آبادی کے شاگرد ہیں، جو جگر مراد آبادی کے ہم اثر تھے۔ پہلا مجموعہ کلام نمود سن 76 میں شائع ہوا، جس کی بے انتہا پذیرائی ہوئی۔ 1910 میں دوسرا مجموعہ خدا سے بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد کلیات کا حصہ اول سواد سخن شائع ہوا۔ آپ کے مشاہدات اور تبصروں پر مبنی فیض کے آس پاس اور تنقیدی مضامین پر مشتمل تنقیدی افق بھی کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں۔ کئی کتابیں زیر ترتیب ہیں، جس میں پردہ سخن کا تعریف لسانیات، چند جدید شعرائے اردو، اردو تنقید اور عصری رویے، پاکستانی معاشرہ اور اردو ناول شامل ہیں۔ آپ ایک ہی وقت میں استاد، شاعر،
ماہر لسانیات، ادیب، نقاد اور مترجم کے ساتھ ساتھ اچھے منتظم بھی ہیں۔ کتابوں کا شوق آپ کو بڑے بھائی اخلاق احمد انصاری سے ملا۔ آپ نے دہائیوں کی محنت اور توجہ سے ایک عالیشان نجی لائبریری قائم کی ہے، جس میں 50,000 سے زائد قابل ذکر کتابیں موجود ہیں۔ اب آپ نے یہ لائبریری اپنی بیٹی ڈاکٹر امبرین حسیب امبر کو تحفتاً عنایت کر دی ہے، جو خود بھی اچھی شاعرہ ہیں۔ آپ کی ادبی خدمات کے اعتراف میں آپ کو 2005 میں تمغہ امتیاز اور 2011 میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ آپ کی گراں قدر خدمات 6 دہائیوں پر مشتمل ہیں اور اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہے۔ سحر صاحب کا مشہور شعر ہے، فصیل شہر میں پیدا کیا ہے در میں نے، کسی بھی باب رعایت سے میں نہیں آیا۔ پروفیسر سحر انصاری صاحب، فصیل شہر میں در پیدا کرنے کی بات تو پرانی ہو چکی، اب تو پورے شہر پر آپ کی حکمرانی ہے۔ اللہ آپ کو صحت اور عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ تو میں شکریہ ادا کر رہا تھا سکندر صاحب کا کہ انہوں نے اتنے مختصر الفاظ میں کوئی گوشہ چھوڑا نہیں، جو ہمارے جو کچھ بھی چھوٹی موٹی خدمات ہیں ان پر روشنی ڈالی، اس کا بہت شکریہ۔ اب آپ فرمائے تو میں کچھ عرض کروں ارباب قلم کے بارے میں۔ جی سر، ابتداء ضرور سر۔ یہ صاحب ادارہ ہمارے بہت ہی عزیز دوست اور بہت معتبر شاعر شبنم رومانی صاحب نے قائم کیا تھا، اور بہت ہی معیاری یہ ادارہ رہا۔ اس کے تحت کانفرنسیں بھی ہوئی اور مختلف مشاعرے اور ادبی نشستیں ہوتی رہی، اور پھر اس میں انہوں نے بڑے کام ایسے کیے جو یادگار ہیں۔ مثلا انہوں نے پروفیسر مجنو گورکھپوری سے لیکچر دلوائے مرزا غالب پر، اور یہ کتاب ایسی ہے کہ جو اس سے پہلے اس انداز سے لکھی نہیں گئی ہوگی کہیں۔ اور پھر اس پر لطف یہ ہے کہ وہ مجنو صاحب کے سارے حافظے سے وہ کتاب لکھی گئی ہے، اس میں فارسی کے اشعار بھی ہیں، اردو کے بھی ہیں، تو وہ بڑی ایک یادگار چیز ہے۔ اس کے علاوہ شبنم صاحب نے ایک ہم قلم کے نام سے جو رسالہ نکالا، وہ بڑا معیاری اور یعنی نفاست اور اپنے گیٹ اپ کے لحاظ سے بہت خوبصورت رسالہ تھا، اور وہ برابر کئی سال تک جاری رہا۔ تو ان کی طبیعت میں بہت نفاست تھی اور بہت ہی منتظم اور منضبط قسم کا مزاج رکھتے تھے وہ۔ تو اس سے ارباب قلم کو جو ہے انہوں نے کافی فعال رکھا۔ اب یہ ہے کہ ہمارے فیصل عظیم صاحب نے کینیڈا میں اس کا احیاء کیا ہے، اسے دوبارہ یہاں سے شروع کیا ہے، تو بڑی خوشائند بات ہے، اور اسے جاری رہنا چاہیے اس طرح۔ نہ صرف یہ کہ ارباب قلم کی کہ یہ خدمات اس علاقے میں جو اردو کی نئی بستی ہے یاد رکھی جائیں گی، بلکہ ہمارے عزیز دوست شبنم رومانی صاحب کا نام بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا کہ یہ انہی کا صدقہ جاریہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع گفتگو کی طرف، یعنی اردو ادب کا تنقیدی افق۔ تو ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے جو ہم سوال کریں گے وہ بالکل ابتدائی اور تعارفی نوعیت کا ہوگا تنقید کے حوالے سے، کیونکہ آج بھی باوجود اس کے کہ تنقید اپنا ارتقاء اس کے سفر پہ جاری ہے، لیکن ابھی لوگ بعض حضرات جو ہیں وہ تنقید اور تنقیص یا ابجوئی اس کو ملا دیتے ہیں، اس میں تفصیل نہیں کر پاتے۔ تو اگر آپ ہمیں کچھ رہنمائی فرمائیں کہ تنقید کیا ہے، اس کے لازمی اجزاء کیا ہیں، اور جدید تنقید کے نئے پیمانے کیا ہیں؟ بہت شکریہ۔ یہ دیکھیے کہ تنقید جو ہے وہ ایک تخلیقی کا حصہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو نقاد ہوتا ہے وہ لکھنے والا ہی ہوتا ہے، اپنا نقاد، اس لیے کہ جب وہ تحریر مکمل کر لیتا ہے تو اس پر نظر ثانی اور اس کے بعد اور بھی جتنا موقع ملے اسے ایک تنقیدی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے کہ اس میں کیا گنجائشیں اور بہتری کی ہو سکتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمارے یہاں بہت سے ایسے اہل
قلم اور بہت سے ایسے شعراء رہے ہیں کہ جنہوں نے تذکرے لکھے ہیں، اور ابتدائی نقوش جو ہے وہ تنقید کے وہ تذکروں میں ملتے ہیں، لیکن تذکروں میں تاثراتی تنقید ہے، ان پہ کوئی بنیاد جو ہے نظریاتی یا کوئی اصولی تنقید کی بنیاد پہ وہ تذکرے نہیں لکھے گئے، اسی لیے اس قسم کے فقرے ملیں گے کہ کیا اچھی ترکیب ہے، کیا چست ترکیب ہے، کیا عمدہ خیال ہے، کیا اچھی بندش ہے، یعنی اس قسم کے، یا جیسے سودانے کے قصیدوں کے لیے لوگوں نے لکھا ہے ہمارے محمد حسین آزاد نے کہ ان کے مصرے ایسے چست ہوتے ہیں جیسے تپنچے کی کمانیں چڑھی ہوئی ہوں۔ تو اب یہ ظاہر ہے کہ کوئی ترجیحاتی چیز نہیں ہے دلچسپ اور اچھا لگتا ہے لیکن تاثراتی ہے۔ اس کے بعد پھر جو یہ دو حضرات ہمارے یعنی سامنے آتے ہیں، ایک مولانا محمد حسین آزاد اور ایک مولانا حالی۔ آزاد نے جب یہ انجمن پنجاب قائم ہوئی تو اس میں بجائے مصرع طرح دینے کے نظم کے موضوعات دیے، اور اس طرح سے مشاعرے میں نظمیں پڑھی جاتی تھیں، اور بڑے بڑے لوگ اس زمانے میں جو لاہور میں تھے وہ بھی اور باہر سے بھی آ کے ان میں شریک ہوتے تھے۔ اس سے پہلے آزاد جو ہے وہ ایک لیکچر دیا کرتے تھے کہ یہ لیکچر دیا کرتے تھے جی تو ایک لیکچر دیا کرتے تھے جس میں تمام یہ اس کی بنیادی باتیں بتاتے تھے، اور اس میں زیادہ تر چونکہ 19ویں صدی کا جو دور تھا اس میں جو شعراء انگلستان میں تھے وہ بھی نیچر کی شاعری کی طرف زیادہ متوجہ تھے، رومانٹکس تھے، ورڈسورتھ، کالرج اور کیٹس اور شیلے اور بائرن، تو ان کے یہاں جو ہے وہ ایک رومانیت جسے ہم کہیں گے کہ حسن و عشق کی باتیں، اس کے علاوہ زیادہ تر جو توجہ تھی وہ نیچر یا فطرت کی طرف تھی، لہذا ان نظموں میں بھی جو انجمن پنجاب میں پیش کی گئی ان میں زور اسی بات پہ دیا گیا کہ جو فطرت کے مظاہر ہیں ان پر نظمیں لکھی جائیں۔ یہ جو ہے یہ ان کا آب حیات 1880 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد مولانا حالی کا مقدمہ شعر و شاعری جو ان کے دیوان کا مقدمہ ہے وہ 1893 میں شائع ہوا۔ تو اس طرح گویا یہ دو بڑے اہم سنگ میل ہیں تنقید میں۔ مولانا حالی نے اپنے طور پر جو ہے وہ بہت ہی جانفشانی سے مختلف اصناف شاعری پر گفتگو کی ہے، ان کے محاسن و معائب بیان کیے ہیں، اور چونکہ غزل کو وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ یہ مشہور ہے اور سب سے زیادہ پسندیدہ صنف سخن ہے، اس لیے اس کی اصلاح سب سے زیادہ ضروری ہے، لہذا انہوں نے کچھ نکات بیان کیے کہ غزل میں یہ اصلاحیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے ملٹن کے قول کو بھی لیا کہ اس میں سادگی، جوش اور اصلیت ہونی چاہیے غزل میں، یا مکمل طور پہ جو بھی شاعری ہو اس میں اپنے ذاتی تجربے بیان کرنے چاہیے۔ تو اس طرح گویا ایک اصولی انہوں نے موقف اختیار کیا تنقید کے سلسلے میں، اور اسی سے تمام اصناف کو دیکھا جن میں مرثیہ، قصیدہ اور غزل اور رباعی اور مثنویات، ان کو انہوں نے انہی پیمانوں پہ ناپا، اور پھر ایک معیار ایسا مقرر کیا کہ آج تک کوئی اس سے باہر نکلتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ مثلا انہوں نے تفحص الفاظ کے نام سے جو بحث کی ہے کہ صاحب بہت سے کمتر درجے کے شعراء جو ہیں انہیں جو پہلا لفظ ملتا ہے اسی پہ وہ قناعت کر لیتے ہیں، لیکن جو اچھے یا بڑے شاعر ہیں وہ مسلسل لفظ کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ ان کے خیال اور جذبے سے اس کی مکمل مطابقت ہو جائے۔ اب یہ ایک اصول انہوں نے بنایا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو ہمارے اور بھی نقاد لکھتے ہیں جب بھی لفظوں کی بحث ہوتی ہے، یا مثلا انہوں نے
ہمارے جو بہت ہی بڑے تاریخ کے ہیں ابن خلدون، ان کا حوالہ دیا ہے کہ ابن خلدون نے کہا کہ جو مواد ہے اور جو حیات ہے، اس کی مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ حیات جو ہے وہ ایک پیالے کی طرح ہے. پیالہ سونے کا بھی ہو سکتا ہے، چاندی کا بھی اور مٹی کا بھی، لیکن شربت اگر ہے تو وہ ایک ہی ہے. اگر وہ ایک ہی شربت تینوں چیزوں میں پیالوں میں ڈالا جائے تو ٹھیک ہے کہ حیات تو مختلف ہوگی، لیکن مواد اور میٹر جو ہے اس کا وہ وہی ہوگا. تو ان بحثوں سے بہت سے بنیادیں آگے چلی، اور اس کے بعد پھر جب ہمارے سر سید احمد خان کی جو تحریک اصلاح تھی، اس سے انہوں نے بھی کافی اپنے جو تہذیب الاخلاق کے ذریعے تنقیدی شعور اجاگر کرنے کی کوشش کی. پھر بعد میں مولانا شبلی، مہدی فادی، اور اس کے بعد پھر ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا. اس میں بھی یہ کہ سماجی بنیادوں پر تنقید لکھنے کا رجحان پیدا ہوا. اس میں مجنو گورکھ پوری، اختر حسین رائے پوری، اور ہمارے احتشام حسین، ڈاکٹر عبدالحلیم اور عالمہ سرور جیسے نقاد پیدا ہوئے، اور اس کا سلسلہ قیام پاکستان کے بعد تک اور اب تک جاری ہے کہ جو لوگ سماجی بنیادوں پر، سماجی شعور کو بنیاد بنا کر لکھتے ہیں تو ان کا لکھنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی دوسرے مکتب فکر رہے ہیں، مثلا حلقہ ارباب ذوق رہا ہے. اس کے بعد یہ کہ پاکستان میں پاکستانی ادب اور اسلامی ادب کی تحریکیں بھی چلیں، ان کے بھی نقاد اپنی جگہ موجود ہیں. تو ایک کافی وسیع یہ میدان ہے جس کو یعنی اگر سمیٹا جائے تو اب تک آپ نے دیکھا کہ بہت سی ضخیم کتابیں اس کی تاریخ میں لکھی جا چکی ہیں، لیکن ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا احاطہ اس کا ہو سکا ہے. تو یہاں تک میں نے کچھ عرض کیا، اب آگے فرمائیے آپ کیا. جی بہت شکریہ. میں یہاں اس موقع پر شکیلہ رفیق صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ کچھ سوال کرنا چاہ رہی ہیں تو میں ان کو دعوت دوں گا. شکیلہ رفیق صاحبہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ ہاں سب خیریت. بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ آئے اس پروگرام میں. میرا سوال بہت ہی آسان سا ہے، مگر میرے لیے مشکل ہے، آپ کے لیے آسان ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ ادب کی 3 اصناف سے متعلق ہیں، یعنی ادیب، شاعر اور نقاد. تو کون سی صنف میں لکھنے کے بعد آپ زیادہ آسودگی اور اطمینان محسوس کرتے ہیں؟ شاعری کو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مجھے آسودگی اور اطمینان ہوتا ہے لکھنے کے بعد. اچھا، اب ہمارے ساتھ انور کاظمی صاحب ہیں. انور صاحب. جی پروفیسر صاحب، میرا سوال کچھ یوں ہے کہ ہمارے یہاں جو موجودہ تنقیدی پیمانے ہیں، جو پیرامیٹرز ہیں عصر حاضر کے، وہ عصر حاضر کے تقاضوں کو اور ادب میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کی رفتار سے مطابقت رکھتے ہیں یا اس سے پیچھے ہیں تنقیدی پیمانے؟ جی اصل میں یہ ہے کہ ایک روایت چلی آ رہی ہے شروع سے کہ مثلا جب ہمارے یہ کلاسیکی نقاد جن کا میں نے ابھی ذکر کیا جب لکھتے تھے تو وہ بھی کہیں سے روشنی حاصل کرتے تھے. امیر خسرو سے اور نظامی گنجوی کے 4 مقالہ سے اور ابن رشید کی عمدۃ الحکمہ سے. تو اس طرح سے جو ہے یہ دوسری یہ دولت شاہ سمرقندی کے تذکرے سے وہ روشنی حاصل کر کے اور اپنے خیالات سے اتفاق یا اختلاف کا اظہار کرتے تھے. اب جب مغربی تعلیم کا آغاز ہوا 1857 کے جنگ کے بعد آزادی کی، تو پھر نصاب میں انگریزی کی کتابیں اور شعرا بھی شامل ہوئے. تو اس کے بعد جب ان لوگوں نے پڑھا
تو انہیں بھی یہ خیال ہوا، جیسے فرانک گورکھپوری کا ایک قول ہے جو انہوں نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی ہمارا یہ جی چاہ کہ جس طرح بریڈلے نے شیکسپیئر پہ لکھا ہے ہم اس طرح غالب پہ کیوں نہیں لکھ سکتے. تو مطلب یہ کہ ایک روشنی ملی ہے مغرب سے. یہ نہیں ہے کہ نقالی کریں کہ غالب کے اندر وہ خصوصیات دکھا دیں جو شیکسپیئر میں ہے، بلکہ نگاہ وہاں سے حاصل کریں، نظر حاصل کریں اور اس کو منطبق کریں اپنے ادب پر. یہ عمل شروع ہوا 19ویں صدی کے وسط سے اور اب تک جاری ہے. اب اس وقت بھی جو تحریک ادب کی مغرب میں چل رہی ہے اور چل کے ختم بھی ہو گئی ہیں، وہ یہاں شروع ہوئی، ان پر لوگوں نے توجہ دی. ان میں سب سے پہلے تو رومانٹسزم ہی ہے کہ جس سے یعنی پورا دور آیا ہے. پھر آرنلڈ کے خیالات جو ہے کلچر اینڈ انارکی کے حوالے سے، اس میں وہی بات ہے کہ اس نے کہا تھا کہ لٹریچر از دی کرٹیسزم آف لائف. تو ادب جو ہے وہ زندگی کی تنقید ہے. تو یہ ایک ایسا حالانکہ ہے مختصر سا جملہ، لیکن اس نے بہت روشنی دی ہے لوگوں کو کہ یہ معلوم کریں کہ اس کا کیا منشا ہے اور اس میں کتنے امکانات ہیں. تو اب جو یہ کنسٹرکشن اور ڈی کنسٹرکشن اور تھیوریز کا دور چل رہا ہے تو اس سے بھی فائدہ اٹھایا ہے ہمارے یہاں لوگوں نے. اب اس میں یہ ضرور ہے کہ اس سے تخلیقی تنقید تو ذرا پیچھے چلی گئی ہے، لیکن میکینیکل تنقید زیادہ سامنے آئی ہے. یہ میرا خیال ہے. شکریہ. جی بہت شکریہ. میں ایک بات دوبارہ یاد دلاتا چلوں اپنے حاضرین کو کہ آپ میں سے جو بھی صاحب یا صاحبہ سوال کرنا چاہیں وہ زوم کی چیٹ ونڈو میں اگر ہمیں بتا دیں تو پھر ہم آپ کو انمیوٹ کر کے آپ سے سوال لے لیں گے. اچھا سکندر بھائی آپ کے پاس آج پوچھنا چاہ رہے تھے آپ. جی پروفیسر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ تخلیق کار کا اپنا مشاہدہ اور تصوراتی خاکہ ہوتا ہے جو وہ قاری تک پہنچانا چاہتا ہے، جبکہ نقاد کا اپنا مشاہدہ اور تصور ہوتا ہے. ایسے میں تنقید اپنے فرض سے کس طرح عہدہ برا ہوتی ہے؟ یہ ہے کہ تنقید کے بھی دو رویے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ خود شاعر ہیں وہ تنقید کریں شاعری پر. تو مثالیں میں نے دی ہیں کہ آزاد اور شبلی اور حالی، یہ ہماری بڑی مثالیں ہیں. خود شعراء تھے. تو جیسے بین جانسن نے کہا کہ پوئٹس آر دا بیسٹ کریٹکس آف پوئٹری. تو یہ چیز بھی ہے اپنی جگہ کہ شعراء جس طرح سمجھ سکتے ہیں تمام نزاکتوں کو اور ان کے ثنائے بدائے کو، وہ عام آدمی شاید اتنا نہ سمجھ سکے. لیکن اس کے باوجود ایک ذہنی تربیت ہوتی ہے مطالعے سے، مشاہدے سے اور صحبت وہ مختلف ادیبوں اور شاعروں اور اساتذہ کی صحبت اٹھانے سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا پھر جو مزاج بنتا ہے اس میں یہ ایک رجحان پیدا ہوتا ہے کہ وہ تجزیہ بھی کر سکیں اور یہ بتا سکے کہ یہ شاعری یا یہ افسانہ یا ناول اس کی افادیت کیا ہے اور اس کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے. اس سے انسانیت کی، کیونکہ ادب کا کام جو ہے وہ اقدار حیات کی اس بات کرنا ہے. تو اقدار حیات کو کس طرح ادب پیش کرتا ہے، بنیادی چیز یہ ہے نقاد کے پیش نظر ہونا. اب اس میں وہ اس کے لیے کیا اپنے نظری وسائل استعمال کرتا ہے یہ اس کے ذاتی مطالعے اور پسند سے منحصر ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. کامران عثمانی. جی جی السلام علیکم سیر صاحب. وعلیکم السلام. سیر صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اب جو آج جو نئے لکھنے والے ہیں اور فیس بک پہ تو بے شمار نئے لکھنے والے نظر آتے ہیں، لیکن مجھے ان میں کسی میں خاص کوئی تنقیدی شعور اور ادبی تنقیدی شعور نظر نہیں آتا. تو ہم آج کل کے لکھنے والے اپنا ادبی تنقیدی شعور کیسے اچھا کر سکتے ہیں، بلند کر سکتے ہیں؟ کچھ اس کے بارے میں کچھ کہیں تو بہت زبردست ہوگا. اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ مطالعہ بہت اہم ہے، اور مطالعہ صرف ادب ہی کا نہ کیا جائے، فلسفے کا، نفسیات کا، سائنس کا مطالعہ بھی ضروری ہے. کیونکہ ان تمام چیزوں کو جب آپ ذہن کا حصہ بنا لیتے ہیں تو آپ کے ذہن کے افق بھی وسیع ہونا شروع ہوتے ہیں. تو یہ بنیادی بات ہے کہ مطالعہ کیا جائے. بڑا
گہرا اور وسیع مطالعہ، کیونکہ اگر یہ نہیں ہے تو باقی تمام باتیں فضول سے ہوں گی، جیسے کہ فیس بک پہ نظر آتی ہے. اور وہ تو فیس بک کو معیار بنانا ہی نہیں چاہیے، اس کا تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ تو صرف ایک شغل ہے. جیسے آپ شطرنج کھیلنے بیٹھ جائیں، پچیسی کھیلنے بیٹھ جائیں، باقی اس کو سنجیدگی سے لینا یا اس کو سمجھنا کہ اس سے کچھ روشنی حاصل ہو سکتی ہے، یہ ہماری اپنی غلطی ہے. اس کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ مطالعہ کیا جائے اور مطالعے کے اندر ان تمام علوم کو شامل کریں، کیونکہ اب آپ بغیر علوم کے جو ہے وہ ادب کو بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اب جو ہے وہ سائنس کے بہت سی چیزیں ادب میں شامل ہوئی ہیں. خود اقبال کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ جیسے سرگزشت آدم ہے ان کے کہ لگا کے آئینہ چشم دور بھی میں نے سکھایا مسئلہ گردش زمیں میں نے. تو اب یہ گیلیلیو کا جو انہوں نے تب، تو یہ اگر یہ معلوم ہی نہ ہو تو وہ پھر ذہن وہ بچ جائے گا. جیسے انہوں نے کہا کہ کسی نے اقبال کا یہ شعر پڑھایا کہ صاحب تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا زناری برقصا نہ ہوتا. تو انہوں نے کہا صاحب اس میں کوئی نام نہیں لیا، انہوں نے کہا کھوتا آیا تو ہے اس میں. تو اب یہ کہ اس طرح کی چیزیں. اور پھر اس کے بعد آتا ہے کہ ہے کیا برقصا کا صدف گوہر سے خالی، تو برقصا کو کہنے لگے کہ پتے کی طرح. تو مطلب یہ ہے کہ یعنی جو علم نہیں رکھتا وہ اپنے کسی نہ کسی طرح سے وقت تو گزار دے گا بحیثیت استاد، لیکن وہ کیا سکھا رہا ہے طالب علموں کو، یہ ایک بنیادی بات ہے. تو سب سے پہلی ذمہ داری تو استاد کی ہوتی ہے کہ وہ شروع ہی سے بچوں میں ایک تنقیدی شعور پیدا کرے، تحقیقی شعور پیدا کرے، اور انہیں بتایا کہ یہ اگر اشعار تمہیں پسند ہے تو کیوں پسند ہے، کیا صنائع ہیں ان میں، کیا خوبیاں ہیں. تو اس طرح تربیت ہوتی ہے ذہن کی تنقید کے لیے. بہت شکریہ. ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے فاطمہ رمضان صاحبہ ہیں. فاطمہ رمضان صاحبہ انہوں نے کچھ سوالات بھیجے. ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ موجودہ دور کی شاعری کو آپ کس حد تک آفاقی مانتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ آفاقی تو جو لوگ اس طرف توجہ دیتے ہیں کہ ان کے اندر یہ ہونا چاہیے، تو اب ظاہر ہے کہ اقبال یا جورج جیسے شاعر تو اب نظر نہیں آتے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے کئی اہم شعراء آفاقی نوعیت رکھتے ہیں، اور ان کو ہم دنیا کی بہترین شاعری کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اس وقت شاہدہ حسن صاحبہ بھی موجود ہیں. میں شاہدہ حسن صاحبہ آپ کو میں نے انمیوٹ کیا ہے، اگر آپ انمیوٹ کر کے سوال کرنا چاہیں. ہیلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں السلام علیکم سر صاحب. بہت خوشی ہو رہی ہے، لیکن میں اس وقت نا کہیں ڈرائیونگ میں ہوں، اس پروسیجر سے گزر رہی ہوں. تو مگر راستے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ کوئی آپ کی بات بھی سن سکوں اور کوئی رابطہ ہو جائے. میں بس یوں ہی ایک سوال ذہن میں آیا تھا آپ کی بات سنتے ہوئے. ویسے تو آپ نے شروع میں ہی بتایا کہ ایک نقاد جو ہے وہ سب سے پہلے خود اپنی تخلیق، مطلب ایک تخلیق کار جو ہے اپنا نقاد پہلے خود ہی ہوتا ہے، اور ہم سبھی اس مرحلے سے گزرتے ہیں کہ اپنی چیزوں کو خود تنقیدی کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کو پرکھتے ہیں، امپروو کرتے ہیں. ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ لیکن ہم جیسے گزشتہ 3-4 دہائیوں سے میں محسوس کر رہی ہوں کہ جو کچھ بھی لکھا جا رہا ہے، جو نئی نسل لکھتی ہے یا جو نئے لکھنے والے تازہ کار شعرا لکھتے ہیں، ان کو کوئی یہ بتانے والا نہیں ہوتا کہ تمہیں مطلب تمہاری شاعری میں کیا چیزیں ایسی ہیں جن کو ڈسکس ہونا چاہیے، جن پہ امپروومنٹس کے لیے ہونا چاہیے. ہم سب انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر ہمارا وقت بھی گزر جاتا ہے، اور ایک بہت ہی ایک مایوسی سی ایک چھا جاتی ہے کہ شاید سنجیدہ تحریروں کو پڑھنے والے لوگ اب ہیں نہیں. اور اس طرح کی باتیں تو بہت ہونے لگتی ہیں جو مطلب جو انجوائمنٹ کے لیے یا انٹرٹینمنٹ کے لیے لوگ زیادہ
متوجہ ہوتے ہیں، لیکن سنجیدہ چیزوں کا نہ تو تجزیہ سامنے آتا ہے. لیکن کبھی یہاں مطالعہ کرتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ بہت سے جو اہم مغربی نقاد ہیں ان کے ہاں جب یہ کسی تخلیق کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ علم نفسیات کے بہت سے اہم اصولوں کو پیش نظر رکھ کے کسی بھی تحریر کا اس کے زمانے سے اور اس کی معنویت کا تجزیہ کر کے خود شاعر کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ کس انداز سے لکھ رہا ہے، اس کو کس سمت میں توجہ دینی چاہیے، کس حد تک وہ اپنے عہد سے جڑا ہوا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ وہ کسی بھی شاعر کی تخلیقات کا ایک نفسانی محرک جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں، اس کی فکر کے، اس کے جو باطنی کرب ہے اس کے تجزیے سے بھی وہ کام لیتے ہیں. یہ ہمارے ہاں مجھے نظر نہیں آتا زیادہ. تو کیا اردو تنقید میں اس طرح کا رجحان ہمارے ہاں کن نقادوں کے ہاں آپ بتائیں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ جی اس طرح کا ہم ایک تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پہلے جو نقاد سامنے آتے تھے ان کا تعلق درسگاہوں سے ہوتا تھا، جی کالج کے بھی اور یونیورسٹی کے بھی، یہ سب جن کے نام لیے ہیں، یعنی خود اگر آزاد بھی اورینٹل کالج میں پڑھاتے رہے تو یہ پہلے تو یہ اساتذہ میں سے لوگ آتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ اساتذہ نے خود پڑھنا لکھنا چھوڑ دیا ہے. میں خود یہ دیکھتا ہوں کہ لائبریری میں کبھی جا کے میں دیکھتا ہوں کہ استادوں نے کون کون سی کتابیں انہوں نے اپنے نام پہ ایشو کروائی ہیں، تو بڑی مایوسی ہوتی ہے. اسی طرح میں تو آپ کو معلوم ہے کہ فٹ پاتھ سے لے کے اور نوبل بارنس تک جو ہے وہ کتابوں کی کھوج میں رہتا ہوں، مگر مجھے بڑے کم لوگ نظر آتے ہیں جو کتابیں میرا تو خریدتے خیال ہے ہوں یا کراچی میں پڑھتے مجھے آپ ہی نظر آتے ہیں اور کوئی آتا نہیں خاص نظر کیونکہ جنرلی ہم لوگ کو جب بھی ضرورت پڑتی ہے جی تو آپ ہی سے پوچھتے ہیں. جب تک مطالعہ وسیع نہیں ہوگا، اور اس میں ظاہر ہے کہ فلسفہ بنیادی چیز ہے، اس لیے کہ اس کا آغاز ہی یونانیوں سے ہوا ہے، ارسطو ہے، سقراط ہے، پلاٹو ہے، اور پھر دوسرے ڈیموکریٹس وغیرہ ہیں. تو ان کو جب تک نہ پڑھے انسان تو وہ صحیح معنوں میں، اب آپ دیکھیے کہ فارابی نے ترجمہ کیا بطیخہ کا عربی میں، لیکن اب عرب کا جو معاشرہ تھا وہ نہیں جانتا ٹریجڈی اور کامیڈی کو، کیونکہ ان کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. تو اب یہ کہ ان چیزوں کو ہمارے کتنے اساتذہ جانتے ہیں کہ جو ایک تقابلی مطالعہ بھی کر سکے. تو اسی طرح سے زبان پر جو توجہ دینی چاہیے، کیونکہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں جو لسانیات کا آپ کا خود تعلق ہے کہ اس وقت جو ہے 21ویں صدی ہے ہی لسانیات کی. آپ دیکھیے جو نئے ملک آزاد ہو رہے ہیں تو وہ اپنی اپنی زبانوں پر توجہ دے رہے ہیں، جس کا نام لنگوسٹکس کی اصطلاح میں لینگویج انجینئرنگ رکھا گیا. تو وہ اپنی ضرورت کے مطابق وہ زبانیں ڈھال رہے ہیں، ان میں تبدیلیاں کر رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ابھی زبان ہی کا کوئی مسئلہ طے نہیں ہوا ہے کہ کون سا ذریعہ تعلیم ہو. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ ہم انگریزی ادب سے پوری طرح استفادہ کر پا رہے ہیں اور نہ اپنے کلاسیکی ادب سے. اور پھر جو افسوسناک صورتحال ہے کہ اساتذہ کی زیادہ تر جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ کہ ان کو گریڈ اگلا کون سا ملے گا اور کتنے ان کو انکریمنٹ ملیں گے اور کب ان کا جو ہے وہ ریٹائرمنٹ قریب آ رہا ہے، ان چیزوں پہ زیادہ توجہ ہے. اور اپنے شاگردوں کی تربیت پہ اور انہیں اس طرف مائل کرنا کہ وہ لکھنے کی طرف مائل ہوں، یہ ہم نظر نہیں آتا. یہ افسوسناک پہلو ہے. تو ظاہر ہے کہ جب درسگاہوں سے جہاں کے بنیاد بنتی ہے اس کا یہ افسوسناک حال ہے، تو کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ اچھے نقاد آئیں گے سامنے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ولی عالم شاہین صاحب ہیں. ولی عالم شاہین صاحب. جی السلام علیکم سر انصاری صاحب. بڑی خوشی ہے کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں اور آپ کی اتنی تفصیلی اور کارآمد گفتگو ہم سب کے لیے ایک نعمت کے برابر ہے. تو میں بھی سوالات کچھ چند بہت ہی ابتدائی قسم کے ہیں. آپ نے بجا طور پر ذکر کیا ہے مقدمہ شعر و شاعری کا اور آب حیات کا
اور پھر دیگر جو تنقیدی دبستان ہے اس کا، اور جس میں ذکر کیا جا سکتا ہے سماجی، عمرانی، نفسیاتی اور اس طرح کے علی حد القیاس مغرب میں تو بہت سارے تنقیدی نظریاتی پیمانے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں حالی اور آزاد کا ذکر آتا ہے، اس ضمن میں کاشف الحقائق کا کہاں وہ نہیں اس کا ذکر تو ضرور آنا چاہیے آپ کی جگہ سر کا، کیونکہ انہوں نے بھی کچھ ایسے کام کیے ہیں جو میرے خیال میں قابل ذکر ہیں، اور اردو کی تاریخ میں، تنقیدی تاریخ میں ان کا ذکر آنا چاہیے۔ اور دوسری بات جو میں ختم کر لوں، اس کے بعد آپ سے چاہوں گا کہ اس پر تھوڑی سی گفتگو۔ ہم جیسے لوگ جو تخلیقی کاموں میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اور مغربی حوالوں کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں، مطلب ہم حال میں گزشتہ چند دہائیوں میں آپ نے ذکر بھی کیا اس کا ایک کہ تشکیل، رد تشکیل اور ساختیات وغیرہ، اس کا آپ نے سب کے حوالے دیے اپنے، لیکن ظاہر اس پر گفتگو کا یہ موقع نہیں کہ اس پر تفصیل سے گفتگو ہو سکے، مگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے، ہمارے تنقید میں اس کا کافی زور شور رہا ایک زمانے تک، اور اب بھی کہیں گونج سنائی دیتی ہے، تو کیا اس کا کیا رول رہا ہے ہمارے اردو ادب کے ضمن میں، اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس سے ہم ایک تخلیقی فنکار کو کتنا فائدہ پہنچا ہے، ساختیات کے حوالوں سے یا تشکیل اور رد تشکیل، ان تمام تذکروں سے۔ تو یہ میرے دوست اور عرض کرتا ہوں جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ واقعی مجھ سے یہ چوک ہوئی کہ امداد امام اثر کا نام نہیں لیا میں نے۔ کاشف الحقائق ان کی بہت ہی اہم کتاب ہے، اور ان پر وہاب اشرفی صاحب نے خاصا کام کیا ہے، وہ بھی میری نظر سے گزرا ہے، لیکن اس میں اصل میں یہ ہے کہ اب بھی اگر آپ پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ اس میں ایڈیٹنگ کی بہت ضرورت ہے، اس لیے کہ انہوں نے عربی شاعری اور اس کے بعد مذہبیات پر اتنا جگہ گھیر لی ہے کتاب میں کہ اس سے جو تنقید دب کے رہ گئی ہے، ان کا تنقیدی نقطۂ نظر اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ بتائیے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ شبلی کا یہ تھا، حالی کا یہ تھا، آزاد کا یہ تھا، تو اب ان سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی ان کا کیا تھا نقطۂ نظر امداد امام اثر کا، تو یہ ظاہر ہوتا ہے صرف کہ بھائی وہ انہیں فوقیت یہ تھی کہ وہ دوسرے اپنے ہم عصر نقادوں کے مقابلے میں انگریزی بھی براہ راست جانتے تھے، سنسکرت بھی جانتے تھے، عربی بھی جانتے تھے اور جرمن بھی جانتے تھے، تو انہوں نے اس میں شک نہیں کہ بڑے پیمانے پر، وسیع پیمانے پر ادب کا جائزہ لیا، لیکن اس میں بڑا حصہ انہوں نے مذہبیات پہ لگا دیا، جس کے میرے خیال میں ایڈیٹنگ کی ضرورت ہے۔ ایڈیٹنگ کی تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں ہمارے بہت سارے کلاسیکی ادب میں ایڈیٹنگ کی سخت ضرورت ہے، اور کام تو وہ ہے، لیکن بہت کام ایسے ہیں جو باقی ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے آپ کے سوال کا ایک دوسرا حصہ تشکیل کے حوالے سے جو بات جی، اس میں یہ ہے صاحب کہ رد تشکیل اور تشکیل کا کہ زیادہ تر جو چیزیں ہوئی ہیں کہ وہ جیسے اس کے جو ہے وہ ثنائے بدائے پر توجہ دینے کے بجائے معلوم ہوا کہ ان کے جو ہے وہ فنیم گن لیے، ان کے معرفیم گن لیے، ان کے جو ہے وہ مختلف کس طرح کے ان کے کنسٹرکشن رہا ہے، پھر اس کے بعد جو ڈی کنسٹرکشن کی بات آئی کہ جو لفظوں کے اندر جو معنی ہے وہ کیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تنقید جو ہے وہ قاری اساس تنقید ہو گئی کہ قاری یا نقاد جو ہے وہ جو سمجھتا ہے وہی متن کا اصل مطلب ہے، تو اس سے بڑی ایک افراتفری پیدا ہوئی، یہاں تک کہ میں نے ایک سوال یہاں پہ کیا کہ بھائی مغرب میں تو انجیل کو انہوں نے ڈی کنسٹرکٹ کر دیا، کیا آپ اپنی الہامی کتاب کو کر سکتے ہیں؟
تو ایسی چیزوں میں کیوں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں کہ جس میں سے پوری طرح استفادے کی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو. تو یہ سب سے بڑی ناکامی ہے کہ یہ تجربہ جیسے پہلے جو تصورات اور خیالات اثر انداز ہوتے تھے، جیسے ان میں ایگزسٹینشلزم نے بہت اثر ڈالا تھا، اس طرح کا کوئی اثر ان کا نہیں ہے. اور تھیوریز روز بروز نکلتی چلی آ رہی ہیں، اور ان میں ظاہر ہے کہ زیادہ تر جو، بلکہ ایک کتاب میں نے جاپان میں دیکھی تھی، اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ یہ باقاعدہ ایک ایجنڈا ہے پبلشرز کا کہ وہ مختلف نقادوں کو یونیورسٹیوں کے پکڑ کر کوئی نیا شوشہ چھوڑتے ہیں، اور اس کے بعد اس پہ دھڑا دھڑ کتابیں آنی شروع ہوتی ہیں، اور اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جو ڈومینیٹنگ فیکٹر ہے وہ یہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو یہ ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے ضرور اس پر توجہ دی ہے، لیکن اس کے خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے. ابھی تک جو ہے وہ کوئی کی ناول یا کوئی افسانہ یا کوئی نظم کی ابھی تک کوئی ڈیکنسٹرکشن کر کے کسی نے یہ نہیں ثابت کیا کہ اس میں ہے کیا. یہ ضرور ہوا ہے کہ جو ان کے بانئین وہاں ہیں ویسٹ میں، ان کے خیالات پہنچا دیے جیسے پوسٹ مین پہنچا دیتا ہے، باقی تخلیقی لحاظ سے کوئی چیز نہیں آئی صاحب. بہت شکریہ. ڈاکٹر خوشی عبداللہ صاحب کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ فیصل صاحب. ڈاکٹر صاحب، میں اصل میں جو ہے سوال کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر آپ کی موجودگی اور گفتگو جو ہے وہ اس قدر تحرک آمیز ہے کہ خود بخود جو ہے وہ گفتگو کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ دیکھیے، بحیثیت ادب کے قاری کے، ایک سمپل ادب کے قاری کے، میں تنقید کیوں پڑھوں؟ اس لیے کہ تنقید کا اگر بنیادی فرض جو ہے اگر یہ تسلیم کر لیا جائے، جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ وہ مجھے فن پارے سے ہزندوز ہونے کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہے، بہتر طریقے سے اس کی تفہیم میں، تبیین میں، اور اس سے لطف اندوز ہونے کی جو میری کیپیسٹی ہے اس کو انکریز کرتی ہے. اب جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں جو ہے، جیسے میں اب طب کی زبان میں اگر بات کروں کہ ہمارے یہاں نوٹیبل اومیشنز ملتے ہیں، جیسے فرض کیجئے کہ ابھی مدنی صاحب کا 20 سے 1 سال پہلے انتقال ہوا، تو مجھے کوئی قابل ذکر کام جو ہے وہ مدنی صاحب پر نہیں ملتا، یا یہ کہ اور بھی ہمارے ایسے شعراء ہیں یا ایون نثر لکھنے والے ہیں جن پر جو ہے وہ اومیشن جو کا جو پرنسپل ہے وہ لاگو ہوتا ہے. تو یہ جب میں، آپ نے کہا نا کہ حالی اور آزاد کو اگر میں آج بھی پڑھتا ہوں تو مجھے وہ یقیناً تحریک پیدا کرتا ہے کہ میں اس آدمی کے بارے میں مزید جانوں، میں ذوق کے بارے میں مزید کھنگالوں. میں آج کی کسی نقاد کو آخر کیوں پڑھوں جو کم سے کم جو میری تربیت میں کوئی حصہ نہیں لے سکتا بحیثیت قاری. یہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. یہی میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ چونکہ مطالعے کی کمی ہے اور ہر شخص میں نے یہ لکھا تو اس پر ایک نقاد برا بھی مان گئے تھے. میں نے لکھا تھا کہ اگر کسی نقاد کا کوئی مضمون میں دیکھتا ہوں رسالے میں تو اس کا نام اور عنوان دیکھ کر ہی میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس میں کس کس کا ذکر ہوگا اور کس کا نہیں ہوگا. تو یہ تو اتنا واضح ہو گیا ہے اب کہ آپ کو لاہور والوں کو کراچی کی خبر نہیں ہے، کراچی والوں کو کوئٹہ کی خبر نہیں ہے، کوئٹہ کے بھاولپور کو خبر نہیں ہے، اور اپنے محدود دائرے میں مطالعہ کر کے بس سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا. اور یہ جو نقاد ایم فل اور پی ایچ ڈی کے نام پہ نکل رہے ہیں، سب سے زیادہ تباہی انہوں نے مچائی ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی شعور آپ کو نہیں ملے گا، کوئی اوریجنلٹی نہیں ملے گی. بس وہی جو چلا آ رہا ہے کہ اگر غزل پہ لکھنا ہے تو قلی قطب شاہ سے شروع کریں گے اور اس کے بعد اپنے دور تک آ کر ایک ضخیم سا دیوان اور وہ دفتر تیار کر دیں گے. یہ بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے جس کو روکنے کی ضرورت ہے. اب چونکہ اس پر ظاہر ہے کہ 25,000 روپے الاؤنس ملنے لگا ہے تو ہر شخص جو ہے وہ ریٹ ریس میں لگا ہوا ہے، چاہے اس کا
اس طرح مزاج ہو یا نہ ہو. تو یہ ایک افسوسناک پہلو ہے، اس وجہ سے زوال ہے تنقید کا ہمارے یہاں. جی بہت شکریہ. معذرت، میرا خیال ہے میری وجہ سے شاید اس میں ڈسٹربنس ہوئی ہو، تو اس کے لیے معذرت. آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی سر صاحب یا میں نے ڈسٹرب کیا؟ ہو گئی تھی مکمل. اچھا شکریہ. تو شکیلہ رفیق صاحبہ کچھ اور پوچھنا چاہ رہی ہیں. میں اس موقع پر اس سے پہلے کہ شکیلہ صاحبہ سوال کریں، میں ہمارے کچھ اور جو احباب شامل ہوئے ہیں ان کو دوبارہ ان کو بھی خوش آمدید کہہ دوں، خصوصاً ڈاکٹر عبداللہ صاحب اور نصرت صدیقی صاحبہ کو. جی شکیلہ رفیق صاحبہ. جی سر صاحب ایک اور سوال کرنا ہے مجھے. جی وہ سوال یہ ہے، آپ جانتے میں تو ایک معمولی سے افسانہ نگار ہوں، تنقید وغیرہ سے بس صرف پڑھ لیتی ہوں. تو عصمت چغتائی سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں، آپ کو پتہ ہے. عصمت چغتائی اکثر مجھ سے خط و خطابت کرتی ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک خط میں یہ لکھا کہ تنقید نگاروں سے بچو، جو خود نہیں لکھ سکتا وہ تنقید نگار بن جاتا ہے. ہاں یہ تو ایک پپتی کی حد تک ٹھیک ہے، ایسا ہے نہیں. اب ظاہر ہے کہ مجنو گورکھپوری اور اختر حسین رائے پوری اور محمد حسن عسکری کی تخلیقات بھی کوئی کمزور نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے معاملہ. یہ وہ تو ان کا تو یہ تھا کہ جب یہاں آئی تھی تو ہم نے کہا کہ صاحب ترقی پسندوں کے جو نئے اس وقت سامنے آ رہے ہیں لکھنے والے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے تو پرانے جو ترقی پسند ہے انہوں نے آنکھیں بند کر لی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں کب تک ہم ان کی انگلی پکڑ کے چلتے رہیں. تو ان کا اپنا ایک مزاج تھا، کہتے رہتے. ہاں ان کا اپنا ایک مزاج تھا. بہرحال یہ جیسے نئے لکھنے والوں کو یہ بات کنفیوز کرتی ہے نا کہ ہم کسی کی بھی پرواہ نہ کریں، یہ تو مجھے صحیح نہیں لگا تھا، لیکن میں ان سے ڈرتی اتنا تھی میں نے ان کو کچھ لکھا نہیں. اب دیکھیں نا زیادہ تر جو تنقید ہے ہمارے یہاں وہ ستائشی تنقید ہے کہ بھئی بہت اچھا لکھا ہے اور یہ ہے اور یہ ہے. لیکن یہ کہ جیسے آپ دیکھیں کہ اس میں کسی کیریکٹر کی کوئی ایسی نفسیاتی کوئی تحلیل کی گئی ہو، جیسے کہ تھوڑی بہت اس کا ہمیں میرا جی کے ہاں ملتا ہے کہ انہوں نے جو مشرق و مغرب کے نغمے یا اس نظم میں جو ہے وہ انہوں نے اس طرح سے لکھا ہے. تو یہ یا مرزا ہادی رسوا کے خطوط میں بعض ایسے نقطے ملتے ہیں جن میں نفسیاتی تنقید کی اولیت ہمیں نظر آتی ہے. تو اب یہ طرف جب مطالعہ ہی نہیں کریں گے علوم کا، یہ تو انٹر ریلیٹڈ ہے نا. اب وہ جب تک وہ نہیں ہوگا تو ایک اکیلی جو سوچ ہے اس سے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے. بالکل درست. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہم اچھا آپ نے بھی جو بات کی اسی سے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ موجودہ جو تنقید ہے ہماری وہ مکالمے کی صورت پیدا کرنے میں ناکام رہی ہے؟ جی ہاں، اس کے کئی اسباب ہیں. تو یہ ہے کہ پہلے جو رسالے نکلتے تھے تو اس میں بحثیں چلتی تھی معنی میں ہونے کی وجہ سے خاص طور پر. تو اس میں یعنی وہ مکالمہ چاہے تحریری مکالمہ ہوتا تھا لیکن اس کی ایک افادیت تھی. اور اسی طرح سے جو تنقیدی نشستیں ہوتی تھی ان میں بہت اچھی تنقید کی جاتی تھی. اور یہ بڑا میرا خود ذاتی تجربہ ہے کہ میں نے ان تنقیدی نشستوں سے بہت کچھ سیکھا. اور وہاں پر لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات بالکل اچھی طرح سے کھال کھینچنے والے بھی ہوتے تھے اور وہیں آپ کی تائید کرنے والے بھی مل جاتے تھے. تو اس طرح آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا تھا اپنے حسن و قبا کا کہ اس میں کیا چیز ہے اور کیا خرابی ہے. تو وہ چیزیں بھی اب ختم ہو گئیں. درسگاہوں میں پہلے بزم ادب ہوا کرتی تھی، اس میں جو ہے وہ مختلف لڑکے لڑکیاں اپنے چیزیں پیش کرتے تھے، اساتذہ اور طلبہ
خود اس پر اظہار خیال کرتے تھے. تو پھر شوق پیدا ہوتا تھا کہ بھائی ہم اپنے وسعت دیں اپنے خیالات کو. تو یہ سب چیزیں چونکہ ختم ہو گئی ہیں اس لیے یہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں. جی انور کاظمی صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے خاص کر جب ہم پروفیسر سر انصاری صاحب سے بات کر رہے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ بہت علم رکھتے ہیں، نقاد بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، محقق بھی ہیں. کیا ایک شخص ان جیسا ایک شخص ایک اپنی تحریر لکھتا ہے اور پھر بعد میں سال 2 سال کے بعد اپنی ہی کسی تخلیق پر تنقید لکھ سکتا ہے، اس کا اہل ہے، یا کیا ایسی کوئی مثال موجود ہے ادب میں؟ اس طرح تو نہیں ہے، لیکن اس طرح ہے کہ جیسے ہمارے محمد حسن عسکری صاحب نے جزیرے کے نام سے ان کا افسانوی مجموعہ شائع ہوا، تو اس کا جو مقدمہ ہے، یا منٹو نے جو مہر درخشاں پر، تو یہ جو ان کے مضامین ہیں ان میں انہوں نے اپنے افسانوں کا تجزیہ کیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو بعض نقاد سمجھ رہے ہیں یا بعض قاری سمجھ رہے ہیں یہ ایسے نہیں ہیں بلکہ ایسے ہیں. اس لحاظ سے تو یہ آتی ہیں مثالیں. جی شکریہ. چکندر بھائی آپ کے پاس کچھ تھا؟ یہ ابھی سر انصاری صاحب نے فرمایا کہ وہ اسکولوں میں محفلیں ہوتی تھیں اور بچیاں بھی جو ہے اس میں شرکت کرتے تھے، اس سے شوق تھا، وہ سب ختم ہو گئی. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اسکولوں میں اردو میں شاعری چند شعرا کی پڑھا دی جاتی ہے اور وہ بھی پاس کرنے کے لیے بچے اس کو کسی طرح سے گوارا کرتے ہیں، لیکن وہ شوق نہیں دیکھنے میں آتا. اس کے لیے کیا تجویز ہے آپ کی؟ کیا کرنا چاہیے؟ اور سب سے پہلے تو میرا خیال یہ ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جن کو آپ ایک معیار پر لا کر سوچ سکیں کہ یہ رول ماڈل بن سکتے ہیں. ان رول ماڈل سے اساتذہ کی تربیت کرائی جائے کہ وہ بتایا جائے، جیسے اختر انصاری نے لکھا تھا، ایک کتاب ہے پوری ان کی کہ غزل کی تدریس کیسے کی جائے. تو یہ چیزیں اب لکھنی یا اس طرح کے چیزوں پہ سوچنا جو ہے وہ موقوف ہو گیا ہے. اب نتیجہ یہ ہے کہ جو آ جاتے ہیں پڑھانے کے لیے وہ سمجھتے ہیں، اب جیسے اقبال کا ہے جو مصرع ہے کہ سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے، اس کو استاد نے سبزہ نورستہ پڑھا اور نئے راستے کا سبزہ بتا دیا. تو یہ چیزیں تو عام ہو رہی ہیں. یا یہ کہ ترابیان غالب کا ترابی جو رمضان میں پڑھی جاتی ہے وہ تراویح بھی صحیح نہیں کہہ سکے، تراویح اس کو اختیار کیا. تو یہ مثالیں پوری موجود ہیں، یہ صرف کوئی من گھڑت باتیں نہیں ہیں، یہ گزر چکی ہیں. تو اب اس کے لیے تو جب تک کہ حکومتیں پوری طرف توجہ نہ دیں تو ابھی تک آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں اب یہ طے ہوا ہے کہ سارے صوبوں میں ایک سلیبس ہوگا. اس میں بعض کو اختلاف ہے کہ نہیں ہم نہیں کرنے دیں گے، ہم اپنے صوبے میں اپنے مطابق اس کو رکھیں گے. تو ابھی تو یہی طے نہیں ہوا ہے کہ ہمارا نصاب کیا ہوگا، ذریعہ تعلیم کیا ہوگا. تو ابھی تو معلوم نہیں کیا کہ کہاں جا رہے ہیں، یہ غاروں کی طرف جا رہے ہیں زیادہ تر. جی ایک سوال تھا کہ کیا حلقہ رباب ذوق نے اردو ادب کو ترقی پسند تحریک کے مقابلے میں بہتر جدید نظمیں اور جدید نظم نگار دیے ہیں؟ جی ہاں دیے ہیں، مگر بہت کم تعداد میں. یعنی یہ کہ جیسے قیوم نظر ہے، یوسف ظفر ہے، یا کسی حد تک وزیر آغا ہے، جو زیادہ تعداد میں نہیں ہے. جی شکریہ. جی ڈاکٹر خورشید عبداللہ صاحب. سر صاحب آپ جو ہے وہ ہمارے عام ناظرین کی رہنمائی کے لیے اور خود ہماری رہنمائی کے لیے بھی کچھ ہمیں نام گنائیں کہ عسکری صاحب کے بعد، عسکری صاحب اور مظفر علی سید کے بعد جو ہے وہ کون سے نقاد ایسے ہیں جن کو ادب کا ایک طالب علم اگر پڑھے
تو اس کے ادبی فہم میں جو ہے یا ادبی شعور میں جو ہے وہ کوئی اضافہ ہونے کے امکانات ہیں. مطلب میں کہہ رہا ہوں امکانات ہیں, ضروری نہیں کہ اضافہ ہو جائے, کیونکہ وہ تو جتنا جو ہے وہ ظرف اس کے اندر ہوگا اسی حساب سے جو ہے وہ وصول کرے گا. مگر آپ عام جو ہے ہمارے قارئین اور ناظرین کے لیے جو ہے, ادب کے قارئین اور ناظرین جو ہے وہ اگر میرا کچھ رہنمائی خیال فرما یہ دیں تو ہے بہت ہوگا. کہ تو ڈاکٹر سلیم اختر کا نام آ سکتا ہے, پھر اسی طرح سے وزیر اعلیٰ کا نام بھی بحیثیت نقاد, اور فتح محمد ملک صاحب کا نام. تو یہ ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد یقیناً ادب کی طرف متوجہ ہونے کا. پھر یہاں پر 2-3 اور حضرات ہیں جیسے ڈاکٹر ضیاء الحسن ہیں یا تحسین فراقی ہیں. ان لوگوں نے بھی بہت اچھا اپنا معیار کیا ہے, لیکن اس کے مقابلے میں ہندوستان میں زیادہ آپ کو نام ملیں گے جن میں وارث علوی ہیں, فضیل جعفری ہیں, شمس الرحمان فاروقی ہیں, اور اسلوب احمد انصاری ہیں. اس طرح کے ذرا کم ہے ہمارے یہاں. یعنی یہ جو ہے یہ عسکری صاحب کے بعد یہ لوگ جو ہے وہ محمد معاون ثابت ہو سکتے ہیں ہمارے. جی ہاں, جی ہاں. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی شاہدہ حسن صاحبہ, جی شاہدہ حسن صاحبہ آپ کا سوال کرنا چاہیں گی؟ میں نے کہا سوال یہ تم بھی پوچھ سکتے ہو. مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا ادھر کا شور تو نہیں جا رہا آپ کی طرف؟ نہیں بالکل بھی نہیں آ رہا. اچھا, تو میں یہ ذہن میں آ رہی تھی یہ بات کہ ابھی سر صاحب نے بڑی تفصیل سے بہت سے پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے. مجھے اندازہ ہے اور ہم سب کو کہ یہ تنقید جو ہے یہ کوئی بہت آسان کام نہیں ہے, بہت ایک مشکل وہ ہے, ڈسپلن ہے. تو سوال میں نے ابھی یہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی فن پارے کا جو متن ہوتا ہے اس کی جو معنیاتی جڑیں ہیں وہ پوری اس ثقافت سے جس میں وہ فن پارا تخلیق پا رہا ہے اس پوری ثقافت سے وہ جڑی ہوتی ہیں, اور وہ اس پورے ادب کے اپنے اس زبان کے ادب کے پورے رموزی نظام سے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہیں, وابستہ ہوتی ہیں. تو اس کے لیے تو پھر تنقید کو خود بھی بہت متنوع اور بہت منظم ہونے کا احساس دلانا ضروری ہے. میرا خیال ہے کہ تو اس طرح کی تنقید کی کوئی ہم توقع رکھیں اردو میں, اور اس کے لیے سر صاحب کہتے ہیں مطالعہ بہت ضروری ہے. تو اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے تو جو ہمارے ایسے سنجیدہ فن پارے سامنے آ رہے ہیں تو یہ تو پھر ہوا برد ہو جائیں گے. تو میں سر صاحب سے بس یہی پوچھنا چاہ رہی تھی. یہی میں کہہ رہا تھا, آپ کی اس پوری بات سے اتفاق ہے مجھے کہ اب نئے قارئین کے لیے یا نئے نقادوں کے لیے وہ بنیادیں نہیں بن رہی ہیں کہ جس سے کوئی بہتر مستقبل کی طرف ہم سوچ سکیں. مثلا اب شمس الرحمان فاروقی صاحب نے دیکھیے کتنے متنوع تنقید ہے ان کی, داستانیں بھی ہیں, افسانے بھی ہیں, ناول بھی ہے, شاعری بھی ہے, اور میر تقی میر پہ کیسا انہوں نے 4 جلدوں میں شور انگیز جو ہے وہ پیش کیا. تو یہ ہے کہ اس طرح کا کام ہمارے یہاں نہیں ہو رہا ہے. اور اب جو ذرا سینئر نقاد ہیں وہ بھی کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں, اس لیے کہ وہ اپنے انہی میں, حالانکہ اس کی بھی بہت ضرورت ہے, لیکن ابھی تک وہ باغ و بہار اور فسانہ عجائب میں ہی لپٹے ہوئے ہیں, اس سے آگے نہیں بڑھے. جی بہت شکریہ. نصرت صدیقی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں لائن پر, ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ان میوٹ کریں اور وہ سوال کرنا چاہ رہی ہیں. نصرت صاحبہ آپ کو ان میوٹ کرنا ہوگا. اچھا, اس دوران سکندر بھائی فیس بک پر ڈاکٹر طاہر قاضی صاحب نے کچھ سوال لکھا ہے, وہ دیکھ لیجیے گا. جی نصرت صاحبہ آپ میوٹ کیجئے تو ہم آپ سے سوال لیں. جی کیا میں بات کر سکتی ہوں؟ جی بالکل, آپ کی آواز آ رہی ہے. سب سے پہلے تو میں سہار انصاری صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرنا چاہتی ہوں. مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے مدتوں کے بعد. جی آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری ملاقات
बहुत अच्छी तरह याद है, बल्कि एक सफर भी कार में याद है मुझे जो बहुत अच्छा, आपका तो जहन से जाता नहीं है ख्याल नहीं, आपने तो माशाल्लाह बहुत काम किया। शुक्रिया बहुत बहुत। ये मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि आप जैसा एक आलिम अदीब मेरे बारे में इतनी मुस्बत राय रखता है। इसके अलावा तमाम अहबाब जो यहाँ हैं मौजूद, उनकी खिदमत में भी सलाम। सहर अंसारी साहब, एक सवाल मेरे जहन में आता है, इसका आप ज़िमनी जवाब तो खैर दे चुके हैं कि क्या आप मेरे अपने मुताले और मेरी अपनी जो एक अदब से ताल्लुक रहा है उसके हवाले से मैं समझती हूँ कि अदब, जैसा कि शाहिद हसन ने भी कहा, अदब मुआशरे का खास होता है। और ये मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रही कि इसमें जाती मसाइल और अपने मुनफरिद जो जज्बात हैं उनका इजहार जरूरी नहीं है, वो भी बहुत जरूरी है। मेरा इस वक्त जो एक मेरे जहन में जो एक सवाल है वो ये कि आज के मसाइल जो इस वक्त ग्लोबल लेवल पे इंसानियत को, पूरी ह्यूमन स्पीशी को के सामने है। मैं कोरोना की बात नहीं कर रही, मैं एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन की बात कर रही हूँ, मैं ग्लोबल पीस की बात कर रही हूँ, मैं आर्मामेंट रेस की बात कर रही हूँ, मैं जो इकोनॉमिक एक तरह से सबोटाज हो रहा है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का, उनकी बात कर रही हूँ। मुझे उर्दू अदब में इन मौज़ूआत पे कोई बहुत ज्यादा तवज्जो महसूस नहीं होती। क्या नक़ाद इस बारे में सोचता है कि जो भी फनपारा उसके सामने आया है वो आज के मुहीब मसाइल से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ? मेरे ख्याल में बहुत सी चीजें जो हैं जो तख्लीक हो रही हैं वो वही हैं जो पहले भी तख्लीक हो चुकी है, मोहब्बत की बातें या जो भी कुछ है। तो इस सिलसिले में आप कुछ फरमाइए कि नक़ाद मौजू और मुआशरे से कनेक्शन के बारे में क्या सोचता है? क्या इस हवाले से फनपारे को देखा जाता है या नहीं? असल में इसमें बिखराव है। तख्लीकी लोग जो है वो अपना काम कर रहे हैं और तनकीद वाले या तो थोड़ा बहुत तवज्जो दे रहे हैं या बिल्कुल नहीं दे रहे। मसलन आप देखिए जो हमारे यहाँ नए मौज़ूआत शायरी में आए हैं उनमें कारोकारी का है मसला, इसी तरह चाइल्ड अब्यूज का मसला है, जो बच्चों से मेहनत ली जाती है उसका मसला है, जो ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनका मसला है, ये बराबर लिखा जा रहा है। और अब भी जो है जैसे अफगान सिचुएशन जो है इस पर भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं। इसी तरह जो ज़लज़ला आया था या सुनामी है, यह है, इस तरह की चीज़ों पे लिखा है, लेकिन नक़ादों ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी है। अब उसका या तो ये असर हुआ है कि ऐसी चीज़ों की जो एंथोलॉजीज बना करती है मगरिब में, हमारे यहाँ एक आधी बनी है बस शहर कराची पे जिससे बन गई एक एंथोलॉजी, लेकिन इन मौज़ूआत पे अभी तक नहीं बनी है। तो नक़ाद को तो एक बना बनाया मसाला मिलना चाहिए, वो कहीं ये नहीं कि रिसालों में ढूंढता फिरे और अब लोगों को फॉलो करे कि क्या लिख रहे हैं। अब ये तो अफसोसनाक पहलू है जिसका हमारा सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर नक़ाद भी और लिखने वाले भी इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो आम कारी के शऊर में ये इन चीज़ों की एक जो समझ बूझ होती है या इनकी जो एक इमरजेंसी की सिचुएशन है वो कभी भी उनके अंदर वो शऊर पैदा नहीं हो सकता। नहीं, वो नहीं हो रहा है पैदा, बिल्कुल सही है आप देख रहे था, बिल्कुल वो शऊर पैदा नहीं हो रहा, इसलिए कि पहले तो एक जहाँ से चीज़ इनिशिएट हो रही है उसका क्या है, यानी रिसीविंग एंड क्या है, और जहाँ से बात की जा रही है वो क्या है। तो रिसीविंग एंड बिल्कुल बंद है, तो सुनता ही नहीं है कुछ, और जो बात कही जा रही है वो भी कोई इतनी गहरी
اور اتنی پھیلاؤ نہیں رکھتی کہ سب چیزوں کو سمیٹ لے. تو یہ ہے بس کہ تقریباً یہ بتانے کے لیے جتانے کے لیے کہ ہم بھی لکھ رہے ہیں. زیادہ تر اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن جو بہت سنجیدگی سے کام کرنے والے بہت کم نظر آتے ہیں، جو تحقیق اور تنقید دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہوں. عربی، فارسی، انگریزی اور دیگر زبانوں پر بھی کوئی دسترس رکھتے ہوں. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. یعنی کہ آپ جو ہے جیسے جدید فارسی شاعری ہے کیا ہے، جب تک نقاد کو معلوم نہ ہو بہت ہی کم اس پہ لکھا گیا. نون راشد کی کتاب ملتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے عرب شاعری اس وقت کتنی زندہ ہے، اس پہ کیا لکھا گیا ہے. ہمارے یہاں ابھی تک جدید عربی شاعری پر کوئی کتاب نہیں آئی، حالانکہ عربی لوگ ہیں ہمارے یہاں. تو اب جو وہاں پر فلسطین کے سلسلے میں یا آزادی کے سلسلے میں کتنے بڑے نام ہیں، نزار قبانی ہے، محمود درویش ہے، نازک الملائکہ ہے، سمیع القاسم ہے، خدمت خان ہے. یہ ان کا کیا ذکر ہوتا ہے ہمارے؟ یہ تو صرف انفرادی طور پہ لوگ پڑھتے ہیں. شاہدہ حسن نے بھی ایک بڑا اچھا مضمون لکھا تھا عربی شاعری پر. تو اب اپنی ذاتی پسند پہ آدمی لکھ لے وہ بات ہے اپنی جگہ، لیکن یہ کہ نقاد کو کوئی توجہ نہیں ہے اس طرف. جی بہت شکریہ. سکندر بھائی آپ کے پاس ڈاکٹر طاہر قاضی صاحب کا کوئی سوال آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ دا کوشچن یہ ہے کہ Jean Lyotard, a French philosopher in postmodernism, postmodern rejects narratives. In his seminal thesis, Postmodern Condition, I am wondering, does Facebook and other social media provide that necessary, unrefined, raw, and diverse substrate that eventually would precipitate into these describing the conditions in literature that we now refer to as postmodern? جناب جہاں تک پوسٹ ماڈرنزم کا تعلق ہے تو یہ تو بہت ہی گمراہ کن چیز ہے، اس لیے کہ وہ ہر چیز کا انکار کرتے ہیں. تاریخ کا انکار کرتے ہیں، مذہب کا انکار کرتے ہیں، ڈسپلن کا انکار کرتے ہیں، اور ان کو یہ ہے کہ جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں چاہے اس کے کوئی معنی ہو یا نہ ہو لیکن وہ ادب ہے. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں پہلے بھی جیسے کانکریٹ پوئٹری چلی تھی، اس میں بھی اگر ایک سیب پر نظم لکھنی ہے تو ایپل ایپل کر کے سیب کی شکل بنا دیتے تھے. تو اس طرح سے یہ پوسٹ ماڈرنزم بھی چل رہی ہے، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہر چیز کی آپ نفی کر دیں گے تو پھر جو شخص ویلیوز آف لائف کی طرف توجہ دے رہا ہے اس کے حصے میں کیا آئے گا؟ تو یہ ایک طرح کی انار کی پھیلانی ہے جس کا بہت ہی یعنی جس کو آپ فاشسٹ تحریک کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈی ہیومنائز کر رہی ہے ادب کو. جی بہت شکریہ. اسی حوالے سے ایسے جڑا ہوا ایک سوال اگر کروں کہ یہ جتنی بھی تحریکیں ادبی تحریکیں ہوتی ہیں یا نظریات ہوتے ہیں، کیا تخلیق کار کو ایسا اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی شناخت ہوتی ہے ان سے، کیا ایسا نہیں ہے کہ تخلیق کار کو ان سب سے رس حاصل کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے؟ یقیناً، یعنی تخلیق کار کو تو نقاد کا انتظار کرنا ہی نہیں چاہیے. انہیں اپنے مطالعے میں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر کے دائرے کو وسیع کرنے پر توجہ دینی چاہیے. یہ تو تخلیق کار کا کام ہے، اور ظاہر ہے جب تخلیق ہوتی ہے تو تنقید ہوتی ہے. یعنی جب تک کوئی سامنے ماڈل نہ ہو، رول ماڈل ہو یا رائٹنگ کا ماڈل ہو، وہ کسی پر یعنی گفتگو کرنے کا جواز یا دائرہ بنتا نہیں. تو یہ تو سب سے پہلا کام ہے تخلیق کار کا. اب جیسے کچھ تخلیق کار جو ہیں انہوں نے بعض ناول اس طرح کے لکھے ہیں کہ جس میں آپ کو یعنی وہ جسے آپ کہتے ہیں کہ بلیک میجک کی طرف زیادہ توجہ جو مارکیز وغیرہ کے پیروی میں لکھے ہیں، لیکن اس کو ابھی تک کوئی تخلیقی
حیثیت حاصل نہیں ہوئی. تو اب اگر تخلیقی ذہن مائل ہوتا ہے تو وہ بھی اس طرف مائل ہو رہا ہے کہ بلیک میجک کو لکھے. اسے تو بھائی ابھی دنیا میں کتنے آپ دیکھیے کہ جو مسائل موجود ہیں، کشمیر کا مسئلہ ہے، افغانستان کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ ہے، خود ہمارے یہاں بہت سے مسائل ہیں، اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کن چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. اب اس طرح آپ دیکھیے کہ اقبال کی مثال آپ دیکھیے کہ وہ اپنے عہد کی ہر چیز پر انہوں نے لکھا ہے. اگرچہ بعض اوقات یہ معلوم ہوتا ہے کہ چیزیں متضاد ہو گئی ہیں، لیکن بقول فیض صاحب کے وہ تضاد عہد کا تضاد، وہ ان کے خیالات کا تضاد نہیں. تو یہ چیزیں اسی وقت سامنے آئیں گی جب آپ تخلیق کار کو پڑھیں اور تخلیق کار اپنے تخلیق کے دائرے کو وسیع کرے اور گہرا کرے. یہ ضرور نہیں ہو رہا، بہت کم ہو رہا. جی بہت شکریہ. اگلا سوال کرنے سے پہلے ایک تو میں یاد دلاتا چلوں اپنے تمام شرکائے محفل کو کہ اگر آپ جب بھی آپ بات کرنا چاہیں تو آپ ہمیں چیٹ ونڈو میں ہمیں حکم کیجیے، ہم آپ کو انمیوٹ کر دیں گے. اور ساتھ میں یہاں پر ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے بہت ہی محترم بزرگ شاعر ڈاکٹر عبداللہ صاحب بھی موجود ہیں. میں ان کو دعوت دوں گا اگر وہ کچھ فرمانا چاہیں. میں بہت دلچسپ گفتگو سن رہا تھا. بہت شکریہ سیر صاحب کو، آپ نے مدعو کیا، اور ایسی گفتگو کم سننے کو ملتی. لیکن سارا بنیادی مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو تعلیم کے جو ادارے تھے، تعلیمی ادارے جہاں سے سب کی نشو و نما ہوتی تھی، تربیت ہوتی تھی، اگر وہ خراب ہو رہے تو اس کو کیسے ہم پھر سے دوبارہ ان کو جلا دے سکتے ہوں تاکہ یہ سلسلہ قائم رہے. کیونکہ بنیادی بات ان کی گفتگو سے یہی لگی کہ ہماری تربیت نہیں ٹھیک ہو رہی. جب نہیں ہوگی تو آگے کیسے معاملہ بڑھے گا. باقی یہ جہاں تک فیس بک یہ سب جو جنک ہے وہ اسی وجہ سے جب ہماری تربیت ہی نہیں، کیونکہ یہ تو ایک میڈیا ہے صرف کہ آپ کتاب لکھ دیں گے وہ بھی جنک ہو سکتی ہے، فیس بک پہ بھی جنک لکھتے رہتے. لیکن سوال یہ کہ تربیت کو کیسے ریوائیو کیا جائے جب معاشرہ ہی بدل گیا ہے. نہیں، معاشرہ بالکل بدل گیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ پہلے ہوٹلوں میں، کیفوں میں بیٹھنے کا رواج تھا، کیونکہ ہوٹل یا کیفے جو ہے وہ ایک نیوٹرل جگہ ہے، وہ کسی کا ڈرائنگ روم نہیں ہے، کسی کا کوئی گھر نہیں ہے. تو آرام سے لوگ جا کے بیٹھ جاتے تھے اور اپنے اپنے پسند کی ٹیبلوں پر بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے. اس طرح سے یہ کہ بہت سی چیزیں زیر بحث آتی تھیں اور معلوم ہوتا تھا کہ ہاں سوچنے کا کوئی مصرف بھی ہے. اس لیے کہ جب تک مصرف نہیں ہوگا سوچنے کا اور لکھنے کا تو انسان خالی لکھ لکھ کے کہیں ڈالتا جائے. یہ اس کے لیے کب تک، یہ بڑا جان لیوا کام ہے. اگر کوئی ایسا کر رہا ہے جو وہ کہیں چھپ بھی نہیں رہا ہے، کہیں اس کا کوئی فورم بھی نہیں ہے، کہیں کوئی اس کو سن بھی نہیں رہا ہے، تو وہ کیوں لکھے؟ تو یہ ایک بنیادی بات ہے کہ ہمارے ذرائع ابلاغ میں، اب پہلے صرف ٹیلی ویژن پاکستان کا ایک تھا، اس میں آپ دیکھیں کتنے ادبی پروگرام ہوتے تھے. روبرو کے پروگرام میں شخصیتوں کو بلایا جاتا تھا، پھر بعض شخصیتوں کے انٹرویو سنائے جاتے تھے. برٹن رسل ہے، آرتھر ہے، یا اس وقت کے لوگ تھے بڑے سیاستدان بھی، تو ان کے انٹرویو سنائے جا رہے ہیں. اس زمانے میں چارلس ڈکنس کی جو تحریریں ہیں ان کو پڑھ کر سنایا جا رہا تھا. پھر ایک کہانی، ایک ڈرامہ جو ہے یہ بڑے دن تک چلتا رہا. تو اس سے جو ہے وہ بہرحال تربیت تو ہو رہی تھی. اب آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جتنے سارے چینل 100 سے زیادہ کھل گئے ہیں، ان میں سوائے بدتمیزی اور بےہودگی کے کچھ نہیں ہے. اس کا جو سو کارڈ جو آ کر اپنے تجزیے کرتے ہیں تو بالکل مجھے سر سید احمد خان کا وہ بحث و تکرار والا مضمون یاد آ جاتا ہے. اس میں کتوں کی لڑائی کا انہوں نے ذکر کیا ہے. تو بالکل یہی انداز ہوتا ہے کہ شروع میں غراتے ہیں، اس کے بعد جھپٹتے ہیں ایک دوسرے پر. تو یہ جو تربیت ہو رہی ہے اس سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں تعلیم پر توجہ بالکل نہیں ہے. اس لیے کہ اب آپ دیکھیے کہ خود کراچی میں مسلسل تعلیمی ادارے بند ہیں. اب ارادہ تھا کہ پیر کے دن سے کل سے کھلیں گے، لیکن پھر وہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے
ملتوی کر دیے گئے. اب اس سے ظاہر ہے کہ طالب علم بیٹھے بیٹھے ان پہ کوئی القاء یا وحی تو نازل نہیں ہوگی, وہ تو ان کے وہ بنیادیں مزید کمزور ہوں گی. پھر اس کے علاوہ یہ تھا کہ عطاء الرحمان صاحب جب تعلیم کے مشیر تھے تو اس وقت 4% GNP کا بجٹ تھا. اب جو ہے وہ 2.5 تھا, اس کو بھی 2 کر دیا ہے, 0.5 بھی کم کر دیا. تو اب ظاہر ہے کہ جب یہ ہماری پرائرٹیز میں شامل ہی نہیں ہے تعلیم, تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اگر تھوڑی بہت نکل بھی رہے ہیں لوگ تو اپنے ذاتی محنت سے نکل رہے ہیں, جیسے ہر شعبے میں نکل رہے ہیں. اولمپک میں جو لوگ گئے وہ اپنی ذاتی محنت سے گئے, ادارے محنت نہیں کر رہے ہیں شخصیتوں کو پروان چڑھانے میں, ذاتی طور پر لوگ محنت کر رہے ہیں کچھ بن جائے. یہ ہے صورتحال. ادارے بھی, پورا معاشرہ جب خراب ہوا ہے تو ادارے بھی خراب ہوئے ہیں. تو لیکن جن لوگوں میں تھوڑا سا یہ شعور ہے وہ کیسے اپنے کو آرگنائز کریں. مطلب آپ زندگی بھر تو تربیت دیتے رہیں لوگوں کی, اس طرح سے کیسے کیسے گروپ بنا کر کے کیا کیفے کا کوئی بدل ہو سکتا ہے, کلاس روم میں ایک کیا چیزیں وہ کریں کہ لوگوں کی اس طرح کی تحریک پھر سے شروع ہو. اب یہ تھانوی صاحب خود ہم جن چیزوں سے گزر کر آئے ہیں ان میں اسٹڈی سرکل ہوا کرتے تھے جی, اور باقاعدہ اس میں جو ہے سینئر لوگ بھی آتے تھے اور مختلف موضوعات جو ہے وہ فلسفے کے یا نفسیات کے یا سائنس کے یا کسی اور اینتھروپولوجی کا کسی طرح کا بھی دے دیا جاتا تھا کہ وہ اس پہ تیاری کر کے آئیں اور اس پہ گفتگو ہوگی. تو اسی طرح سلیم احمد کے یہاں ایک نشست ہوتی تھی, اس میں ایک چھوٹا سا پیپر پڑھا جاتا تھا, اس سے گفتگو کا آغاز ہوتا تھا, لوگ اس پہ بحث کرتے تھے اور نئے آنے والے کچھ سیکھتے تھے. اب جو ہے وہ آپ اگر نوجوانوں کو اس طرح متوجہ بھی کریں تو اب وہ نہیں ہوتے. اب تو آپ دیکھیں کسی بھی گھر میں جائیے تو والد الگ موبائل لیے بیٹھے ہیں, اماں الگ اور بیٹے الگ اور بہن الگ, سب اپنے اپنے موبائل پہ مصروف ہے. تو اب یہ موبائل کلچر چل رہا ہے, بس باقی اللہ ہی اللہ ہے. فیصل, بہت شکریہ جی. فیصل فیس بک پہ کچھ سوال ہیں. ایک تو حمیرہ رحمان صاحبہ نے نیو یارک سے لکھا ہے کہ دیر از این irresponsible trend of encouraging non-genuine people for multiple reasons. How can that be stopped? ایک سوال یہ ہے. دوسرا ایک احمد رضوان صاحب ہیں, افسانہ نگار ٹورانٹو سے, انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا تنقید نگار اور سکندر بھائی ایک ایک کر کے لے لیتے ہیں. پہلے ایک جی عمیر رحمان صاحبہ کا سوال کہ جو نان جینوین ہے, ان کو بھائی بات یہ کہ نان جینوین جو ہے ان کے پاس پیسہ بہت ہے, تو اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی جینوین پبلشر ان کی کتاب چھاپنے سے انکار کرتا ہے تو ایک نان جینوین پبلشر نان جینوین ایتھر کو چھاپ دیتا ہے. اب اس سے ظاہر ہے کہ پھر وہ جو ساری چیزیں اس کے لوازمات پر شامل ہو گئی ہے کہ صاحب اس کا رونمائی بھی ہوگی, اس کی پریس کوریج بھی ہوگی, اس کی جو ہے وہ مووی بھی بنے گی, تو یہ سب چیزیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں. باقی جو لوگ ہیں, میں جانتا ہوں خود ہمارے بہت ہی اہم شاعر حنیف اسدی صاحب ہیں, ان کا نعتیہ کلام بھی ہے, ان کی شعر مصریاں بھی ہیں, ان کی غزلیں بھی ہیں, ان کی نظمیں بھی ہیں, لیکن ایک دیوان بھی ان کا شائع نہیں ہوا. تو یہ ہماری نظروں کے سامنے ہے. جینوین لوگ تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ان کے راستے میں یہ اہل دولت اپنے بل بوتے پر خود کچھ نہ, کیونکہ اب جو ہے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے تھیسس بھی لکھے جا رہے ہیں, گھوسٹ رائٹرز ہو گئے ہیں. اسی طرح سے شاعری اور افسانے میں بھی, ناول میں بھی گھوسٹ رائٹرز ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں. تو یہ تو ہوا چل رہی ہے, اس کو روکنا بہت مشکل ہے. جی شکریہ. بہت شکریہ جی. سکندر بھائی دوسرا سوال احمد رضوان صاحب ٹورانٹو سے کہ کیا تنقید نگار اور تخلیق کار کا ایک ہی ماحول اور خطے سے ہونا ضروری ہے؟ نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. ظاہر ہے کہ آپ اگر اس وقت فرض کیجئے کہ عرفی کو یا نظیری کو پڑھتے ہیں یہاں پر,
تو وہ تو ایران کے شاعر تھے، ٹھیک ہے یہاں بھی آ کر وہ آباد ہو گئے تھے، لیکن یہ کہ ان کی جو علامتیں ہیں، ان کے جو خیالات کے جو پرتو ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس کا کلچر جاننا پڑے گا. کیونکہ اب جیسے مثلا سروے چراغاں کا لفظ ہے فرض کیجیے، تو اب یہ اگر جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ بھائی وہاں پر سزا کے طور پر آدمی کے جسم میں موم بتیاں روشن کر دی جاتی تھی اور وہ جلتی رہتی تھی، اس کو سروے چراغاں کہا جاتا تھا. تو اب جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو تو اس کے معنی سمجھ میں نہیں آتے. تو جہاں کا بھی آپ کو ادب پڑھیں گے وہاں کا کلچر بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ زبان کلچر کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتی. جی بہت شکریہ. فیصل، کرم غوری صاحب نے ٹیکسٹ کیا تھا کہ مجھے بھی لے لو، وہ ہیں کیا زوم پر؟ زوم پر تو نہیں ہے. آپ انہوں نے ایک سوال لکھا ہے کیا؟ سوال نہیں لکھا، وہ کہنا مجھے بھی شامل کر لیں گفتگو. اچھا آپ چیک کریے. ویسے ہمارا ٹائم جو ہے وہ چونکہ ہو چکا ہے پورا. اب دیکھیے وہ کیا ان کو کنیکٹ کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، اگر کنیکٹ کر سکتے ہو تو کر لیں یا سوال لے لیں ان سے. میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ زوم پہ ہیں کہ نہیں، لیکن اس کا جواب نہیں آیا. اچھا نہیں، کیونکہ ہم تو خود تو ان کو نہیں دے سکتے یہاں سے، ان کو کنیکٹ کرنا پڑے گا نا. تو وہ اچھا میں یہاں پر پھر اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سوالات ابھی بہت ہیں، مگر میں کامران عثمانی کے پاس ایک سوال ہے، میں کامران عثمانی کو موقع دیتا ہوں. جی کامران بھائی. یہ میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو آپ نے ابھی بیچ میں بات کی تھی کہ ڈی ہیومنائز، تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ پوری تہذیب ڈی ہیومنائز کی طرف جا رہی ہے. یعنی ہر رشتہ ہر انسانی قدر کو ملیا میٹ کرتی ہوئی تہذیب آگے آ رہی ہے. تو اس میں تو ہم تو پسکے رہ جاتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ ذرا کہیے گا. نہیں بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے رشتے ختم ہو رہے ہیں، خاندان ختم ہو رہے ہیں. اب وہ اولڈ ہاؤسز میں پہلے مغرب میں لوگ اپنے ماں باپ کو داخل کرتے تھے، اب ہمارے یہاں بھی یہ چلن ہو چکا ہے. ایدی ہے، شیپا ہے، اور بھی اولڈ ہاؤسز ہیں ان میں یہ کام. تو اب یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا آدمی کہ اپنے والدین کی نعمت سے محروم ہو جائے گا اور اس طرح ان کو اولڈ ہاؤسز میں رکھے گا، ان کی شفقت سے محروم ہو جائے گا. تو پھر یہ ان کی اولاد بھی پھر ان سے برگشتہ ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ آج کل جو جی صرف یہ بھی نہیں کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ جیسے کہ مرد کی ایک مرد ہونے کی پہچان ہے، ایک عورت کی ہونے کی پہچان ہے، تو یہ بھی وہ اس کو بھی ڈیمولش کر رہے ہیں. مرد نہیں رہ گیا، عورت نہیں رہ گئی، مرد کے شادی، عورت کی شادی. یعنی جنسی جو آزادی کے لیول وہاں تک پہنچ گیا کہ انسانیت ختم ہونے جا رہی ہے. تو میں تو یہ دیکھتا ہوں یہ تو صاحب ڈیلیبریٹلی ہوا ہے نا. یہ جو اس کو یونیسیکس کلچر کا نام دیا گیا ہے، تو اس میں آپ دیکھیے کہ لڑکیاں بھی جینس پہن رہی ہیں اور شارٹ ان کے فراکس پہن رہی ہیں اور لڑکے بھی پہن رہے ہیں. تو یہ اب تو یونیسیکس کا کلچر ہے کہ جو رفتہ رفتہ بہت ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اسی سے ظاہر ڈی ہیومنائز ہو رہا ہے، جو کہ اب کے اپنی ویلیوز کا کوئی تصور نہیں ہے. تو بس اٹھائے گیروں کا کلچر چل رہا ہے، تو آگے پھیل رہا ہے برابر. جی بہت شکریہ. اب میرا خیال ہے کہ ایک رضا فاطمہ کا ایک سوال ہے. سوال میں چاہوں گا اگر رضا انمیوٹ ہو سکتی ہوں تو خود ہی سوال کر لیں، ورنہ میں پوچھ لوں گا. جی رضا. اچھا ان کا سوال یہ ہے، میں دوہرا دیتا ہوں کہ ادب اور فنون لطیفہ میں تیزی سے بدلتے ہوئے مائر اور اسالیب کے پیش نظر نقاد یہ دیکھتے ہیں کہ تخلیق فن کے لمحوں میں ایک تخلیق کار نے گلدستہ معانی کو نئے ڈھنگ سے آراستہ کرنے اور ایک گلے تر کے مضمون کو 100 رنگ سے مزین کرنے کے لیے کیا لائے ہیں عمل اپنایا. اور اس حوالے سے نئے لکھنے والا جو حالات سے مختلف مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے، تو ان کا سوال میں تھوڑا طویل ہے، میں اس کو مختصر کر دیتا ہوں کہ تخلیق کار کس قسم کے حالات اور کن مراحل سے گزرا یہ تنقید نگار پر واضح نہیں ہوتا، جس کے باعث تخلیق کار مشکل مراحل کا سامنا کرتا ہے. کیا آپ متفق ہیں؟ اصل میں کئی تنقید کی بھی کئی شاخیں ہیں. آپ نے جس طرف اشارہ کیا اس کو ہسٹوریکل کرٹیسزم یا تاریخی تنقید کہا جاتا ہے، جس میں لکھنے والے کے حالات زندگی اور اس کے ذہنی
جشن و نما اور اس سب چیزوں کو سامنے رکھ کر، اور پھر اس کے بعد اس کے جو شاعری یا افسانے یا ناول کا جو پس منظر ہے، جیسے قرۃ العین حیدر کی جو ہے کار جہاں دراز ہے، اس کے لیے لوگ نے یہ کہا کہ یہ آٹو بایوگرافیکل ناول ہے، یا اداس نسلیں جو ہے یہ عبداللہ حسین کا آٹو بایوگرافیکل ناول ہے۔ تو اس طرح بھی ہے کہ لوگ جو ہے وہ، لیکن ٹی ایس ایلیٹ جیسا نقاد اور شاعر یہ کہتا ہے کہ لٹریچر از اسکیپ فرام پرسنالٹی، پوئٹری از ڈس ایفیسمنٹ آف دی پرسنالٹی، کہ جو ہے شاعری شخصیت سے گریز اور شخصیت کو منہا کرنے سے پیدا ہوتی، کیونکہ اگر آپ اس وجہ سے اس سے مثال دی کہ آپ اگر اس بات پہ رہ گئے کہ بھئی کیٹس کو اس لیے ٹی بی ہو گئی تھی کہ نقادوں نے اس کا جینا محال کر دیا تھا، تو اس سے اس کی شاعری کو سمجھنے میں کیا اثر پڑے گا آپ کا؟ وہ ایسے بھی ٹی بی ہو سکتی تھی اور ہوتی ہے۔ تو یہ تاریخی تنقید کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہے آج کل، نہ پہلے تھی۔ بس یہ تھا کہ جیسے غالب پر حالی نے لکھ دیا، اس طرح کے کچھ تنقیدی، یا سر سید پر حالی نے لکھا ہے حیات جاوید، تو ان میں ان کی شخصیت کا بھی حوالہ آتا رہا ہے اور ذہنی نشو و نما کو بھی پیش کیا جاتا رہا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ جی یہی سوال تھا، یہی سوال تھا میرا خیال ہے۔ انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ اس سے متفق ہیں کہ تخلیق کار کے ان مراحل کو نہیں سمجھ پاتا کہ وہ جن مراحل سے گزرے ہیں تخلیق کے دوران؟ نہیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے کہ دہلی میں غالب بھی تھے اور وہاں کے بعض تذکرہ نگار بھی تھے، تو غالب نے جب یہ لکھا کہ شمع رہ گئی ہے سو وہ بھی خاموش ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ بہادر شاہ ظفر پہ انہوں نے لکھا ہے جو غدر یا جنگ آزادی کے بعد کا ہے، جبکہ لوگوں نے اس کو جب تلاش کیا تو پتہ چلا کہ وہ 1848 میں یہ غزل لکھی گئی تھی، تو یہ ریفرنس بنتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات کہ لوگ اگر ہیں اسی زمانے میں تو وہ اگر اپنے حوالے سے معنی نکالنے لگے تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ تو قاری اساس تنقید ہو گئی، لیکن یہ کہ اگر واقعی یہ کس لیے ہوا اور کیا ہوا یہ دیکھنے کے لیے تو پھر آپ کو پورے پس منظر میں جانا پڑے گا۔ تو یہ بات ہے کہ ایک ہی عہد میں رہنے والے نقاد ضروری نہیں کہ شاعر کے مزاج اور اس کے محافظ ضمیر تک پہنچ سکیں، جب تک کہ ان میں محنت اور اس کے کلیدی مطالعے کی طرف توجہ نہ ہو۔ جی بہت شکریہ۔ اور اب ہمارا اصل میں وقت جو ہے وہ جو ہمارا وقت تھا اس سے زیادہ ہو چکا ہے، اور ہمارے پاس سوالات جو ہیں ابھی آدھے سے زیادہ باقی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آج مکمل کر سکیں۔ میں ایک آخری ایک سوال پوچھ کر اور پھر محفل کے ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے کہ ہم لوگ جو زمانوں سے ہم لوگ ایک جس نئے آدمی کی تلاش میں ہیں وہ آدمی کیسا ہوگا، اور جوش صاحب سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ آدمی ضرور آئے گا، راغب صاحب نے غالباً ان کے انٹرویو میں ان سے سوال کیا تھا، انہوں نے کہا ہاں وہ جو سپر مین ہے وہ آئے گا، ارتقاء کا نتیجہ ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں، یہ سب میتھولوجیکل باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ سپر مین کا ایک تصور دیا تھا نیٹشے نے تو اس کو ذہن میں رکھا ہے۔ پھر بعض عقیدوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو یہ چیزیں ہیں کہ جن کے ابھی جب تاریخ خود فیصلہ کرے گی اور اس کی گواہی دے گی تبھی کچھ کہا جا سکتا ہے، ورنہ یہ تصور کوئی مناسب نہیں ہے سپر مین وغیرہ کا۔ یہ میتھولوجیکل بات ہے، خیالی بات ہے کہ بھئی انسان ہے تو سپر مین بھی ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ خود ان کی جو کتاب کا عنوان ہے راشد کی کہ لامساوی انسان، یعنی ہیومن از ایکول ٹو ایکس، ابھی تو اس کی ویلیو کا پتہ نہیں چلا ہے کہ وہ ہے کیا، نون ہے ابھی تک، تو کچھ کہہ نہیں سکتے۔ جی بہت شکریہ۔
ہمارے پاس اس وقت اچھا فاطمہ رضوان صاحب ہیں, انہوں نے بھی ہمیں کئی سوال بھیجے تھے, میں ان سے صرف ایک پوچھ سکا ہوں, باقی رہ گئے ہیں اس لیے معذرت. ہمارے پاس اپنی جو دوسرے سوال جمع تھے وہ ہمارے آدھے سے زیادہ سوالات ابھی ہم پوچھ نہیں سکے ہیں, جو کہ اب ظاہر ہے کہ وقت ہمارا اتنا ہو گیا ممکن نہیں ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جی یہ چاہ رہا ہے کہ ہم محفل ختم کرنے کے بجائے اس کو مؤخر کر دیں یا ملتوی کر دیں, تاکہ اگر دوبارہ پروفیسر صاحب اگر ہمیں دوبارہ موقع دیں اور عزت بخشیں اور دوبارہ ہمیں وقت دے سکیں تو ہم اسی سلسلے کی ایک اور نشست رکھیں اسی کے تسلسل میں. ضرور میں حاضر ہوں بھائی. تو ابھی جس کا ذکر ہو رہا تھا کہ ان باتوں کو تو ترس گئے ہم کہ کوئی کچھ بات کرے, کسی سے ہم کچھ سیکھیں, کچھ ہم بتائیں, یہ تو ضروری ہوتا ہے. تو اگر کبھی ہوا تو میں حاضر ہوں. بہت شکریہ, آپ کی بہت محبت. تو میں یہاں پر ہم آگے یوں ہی بڑھتے ہیں کہ ہم چاہیں گے کہ چونکہ محفل ہماری اختتام کی طرف بڑھ گئی ہے, تو چونکہ سر صاحب موجود ہوں اور ہم ان سے ان کا کلام نہ سنیں یہ ممکن نہیں ہے, یہ ہمیں ایک کمی محسوس ہوگی. اور وہ جو تشنگی سوالات کی وہ اپنی جگہ, یہ ایک الگ تشنگی ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے اگر ہم نے کچھ نہیں سنا. تو آپ سے التماس ہے کہ تبرکاً ہمیں اپنا کچھ کلام عنایت کریں, اور اس کے علاوہ آپ بحیثیت صدر اگر کچھ کہنا چاہیں. بحیثیت صدر تو جو کچھ عرض کرنا تھا وہ کہہ دیا میں نے, لیکن مجھے بڑا لطف آیا, بہت اچھے سوالات کیے گئے جس سے میرے بھی ذہن کو میں نے اپنا ٹٹولا اور اس سے کچھ چیزیں نکلتی آئیں. تو یہ بہت اچھی نشست رہی میرے خیال سے, بہت اچھے شرکا تھے اور سب ظاہر ہے ہمارے جاننے والے ہیں, اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ان کی دیکھ کر, آوازیں سن کر کہ یہ ایک محفل یادگار ہو گئی اس لحاظ سے. اب ایک غزل کے کچھ شعر میں پیش کرتا ہوں. میں آپ سب لوگوں کو انمیوٹ کر دیتا ہوں اس وقت. ہاں انمیوٹ کر دیں جی, میں سب کو انمیوٹ کر رہا ہوں, بس آپ لوگ اپنے طور پہ خیال رکھیے گا کہ اس میں ہم سن سکیں سر صاحب کو صحیح طریقے سے. جی شکریہ. جی سر صاحب. کہ سدا اپنی روش اہل زمانہ یاد رکھتے ہیں. واہ. سدا اپنی روش اہل زمانہ یاد رکھتے ہیں, حقیقت بھول جاتے ہیں فسانہ یاد سدا اپنی روش اہل زمانہ یاد رکھتے ہیں, حقیقت بھول جاتے ہیں فسانہ یاد رکھتے ہیں. اور آپ حضرات جو اپنے وطن سے یہاں آ گئے ہیں ان کی نظر ہے یہ شعر کہ ہجوم اپنی جگہ تاریخ جنگل کے درختوں کا, ہجوم اپنی جگہ تاریخ جنگل کے درختوں کا, پرندے پھر بھی شاخ آشیانہ یاد رکھتے ہجوم اپنی جگہ تاریخ جنگل کے درختوں کا, پرندے پھر بھی شاخ آشیانہ یاد رکھتے ہیں. اور ہماری سمت ایک موج طرب آئی تو یاد آیا, ہماری سمت ایک موج طرب آئی تو یاد آیا کہ کچھ موسم ہمیں بھی غائبانہ یاد رکھتے ہماری سمت ایک موج طرب آئی تو یاد آیا کہ کچھ موسم ہمیں بھی غائبانہ یاد رکھتے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت اچھے غازیانہ یاد رکھتے ہیں. اور ہمیں اندازہ رہتا ہے ہمیشہ دوست دشمن کا, ہمیں اندازہ رہتا ہے ہمیشہ دوست دشمن کا, نشانی یاد رکھتے ہیں نشانہ یاد رکھتے ہیں. ہمیں اندازہ رہتا ہے ہمیشہ دوست دشمن کا, نشانی یاد رکھتے ہیں نشانہ یاد رکھتے ہیں. کیا کہنے مسافر کب ہوا گھر سے روانہ, وہ والا بھی تو سنائیے. ہاں جی جی جی, ہم انسانوں سے تو یہ مامودار اچھے
ہم انسانوں سے تو یہ سنگو بام و در رچے، اس طرح سے ہے کچھ. ہاں ہم انسانوں سے تو یہ خشت و بامو کیا درچ، یہ یاد نہیں آ رہا کہ مسافر کب ہوا گھر سے روانہ یاد. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. بہت خوب. بہت شکریہ بہت شکریہ. اور غرور ان کو اگر رہتا ہے اپنی کامیابی کا، غرور ان کو اگر رہتا ہے اپنی کامیابی کا، سحر ہم بھی شکست فاتحانہ یاد رکھتے ہیں. شکست فاتحانہ کو اگر رہتا ہے اپنی کامیابی کا، سحر ہم بھی شکست فاتحانہ یاد رکھتے ہیں. تو اور کچھ عطا کیجیے. ہم انسانوں سے تو یہ سنگ و خشت و بام و در اچھے، ہم انسانوں سے تو یہ سنگ و خشت و بام و در اچھے، مسافر کب ہوا گھر سے روانہ یاد رکھتے ہیں. کیا بات کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کہ صاحب مثل پرکار کون دیکھتا ہے، مثل پرکار کون دیکھتا ہے، مثل پرکار کون دیکھتا ہے، دائرہ وار کون دیکھتا ہے، دائرہ وار کون دیکھتا ہے. مثل پرکار کون دیکھتا ہے، دائرہ وار کون دیکھتا ہے. واہ واہ واہ. بوجھ کاندھوں پہ ہو تو سب دیکھیں، بوجھ کاندھوں پہ ہو تو سب دیکھیں، ذہن کا بار کون دیکھتا ہے. بوجھ کاندھوں پہ ہو تو سب دیکھیں، ذہن کا بار کون دیکھتا ہے. اور حسن تعمیر پر ہے سب کی نظر، حسن تعمیر پر ہے سب کی نظر، دستے میں مار کون دیکھتا ہے. حسن تعمیر پر ہے سب کی نظر، دستے میں مار کون دیکھتا ہے. ملاحظہ کیجیے کہ بھیڑ میں راستہ بناتے ہوئے، بھیڑ میں راستہ بناتے ہوئے یار اغیار کون دیکھتا ہے. بھیڑ میں راستہ بناتے ہوئے یار اغیار کون دیکھتا ہے. مختار ہے کہ دیکھنا ہے کہ اس جہاں کو سحر، دیکھنا ہے کہ اس جہاں کو سحر، تیرے جہاں کو سحر آخری بار کون دیکھتا ہے. دیکھنا ہے کہ اس جہاں کو سحر، آخری بار کون دیکھتا ہے. بہت شکریہ. وہ طائر بھی خوف زدہ ہیں جو طائر پربستہ نہیں. اگر ایک دو شعر اس غزل کی بھی عنایت کر دیں تو بہت عمدہ ہوگا اگر وقت ہو تو. جی جی فیصل صاحب کی اجازت سے. سر ضرور ضرور. وہ طائر بھی خوف زدہ ہیں جو طائر پربستہ نہیں. واہ. یاد نہیں ہے سر. مطلع یاد دلا یاد نہیں ہے وہاں. اچھا تو جو آپ کو پسند ہو وہ اس میں سے. وہ طائر بھی خوف زدہ ہیں جو طائر پربستہ نہیں، آج چمن میں کون ہے جس کو فکر پتنگے جستہ نہیں. آ جائے گا یاد. آپ کی یادداشت سے تو ہم چلتے ہیں اسی سے. سچی باتوں کے افسانے، سچی باتوں کے افسانے ہم سے کیا دہراتے ہو، سچی باتوں کے افسانے ہم سے کیا دہراتے ہو، سچی بات تو وہ بھی ہے جو لکھنے کے شائستہ نہیں. کیا بات کیا بات. سچی بات تو وہ بھی ہے جو لکھنے کے شائستہ نہیں. یاد نہیں آ رہی. بہت دن ہو گئے، وہ پڑھی بھی نہیں ہے کہیں تو یاد نہیں ہے. وہ لوگ اس کی فرمائش کم کرتے ہیں نا. دنیا کی ایک آخری حد پر رک جانا ہی پڑتا ہے. دل میں میں چاہ رہا تھا دنیا کی ایک آخری، ماشاء اللہ، دنیا کی ایک آخری حد پر رک جانا ہی پڑتا ہے. السلام علیکم. دنیا کی ایک آخری حد پر رک جانا ہی پڑتا ہے.
वाह, शौक सफर को क्या समझाएं, इससे ज्यादा रास्ता नहीं। वाह वाह वाह, दुनिया की एक आखिरी हद पर रुक जाना ही पड़ता है। शौक सफर को क्या समझाएं, इससे ज्यादा रास्ता नहीं। वाह, बहुत इनायत, बहुत नवाजिश, बहुत खूब, बहुत वाला सर, लुत्फ आ गया। वाह वाह, मिलती जुलती सब तस्वीरें बाहर ढूंढने जाऊं कहाँ। मिलती जुलती सब तस्वीरें बाहर ढूंढने जाऊं कहाँ। दिल जितना टूटा फूटा है, शहर तो उतना खस्ता नहीं। बहुत अच्छे। मिलती जुलती सब तस्वीरें बाहर ढूंढने जाऊं कहाँ। दिल जितना टूटा फूटा है, शहर तो उतना खस्ता नहीं। वो तायर भी खौफजदा है जो तायर पर बसता नहीं। आज चमन में कौन है जिसको फिक्रे खदंगे जस्ता नहीं। वाह वाह वाह, बहुत खूब, मजा आ गया। साहिर अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया। आपकी गुफ्तगू और आपका कलाम हमारे लिए तमाम जो है ये अरमगान कर लो हमारे लिए तोहफा है आपका, कि आपने जो वक्त दिया और जो इतनी बसीरत आमोज गुफ्तगू हमसे की और हमें हमारी बहुत सारी उलझनों को दूर किया और हमारे बहुत से सवालात का जवाब दिया। और यहाँ पर डॉक्टर खुर्शीद अब्दुल्ला साहब ने भी मेरी बात की तायीद की है कि हमें एक दूसरी नशिस्त रखने की ज़रूरत है। तो हम चाहेंगे कि हम अभी कुछ अर्से बाद दोबारा एक नशिस्त आपके साथ रखें और उसमें हम अपना सिलसिला यहीं से, जहाँ पे हमारा सिलसिला हमने छोड़ा है, यहीं से इसको जारी रखें और बाकी जो मजीद ये मुकालमा चलता रहे हमारा आपके साथ। तो हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे। इंशाल्लाह हाजिर हूँ मैं, आप जब कहेंगे। बहुत ये तो मुफीद है, इस तरह की नशस्तें, हाजिर होना है। जी बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है कि हमारा अब तक की जो तकरीब हुई हैं, जितनी महफिल हुई हैं, उनमें सवाल जवाब का सबसे तवील सिलसिला आज ही की महफिल का रहा। और क्योंकि अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है तो ज़ाहिर है कि और इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो मैं इस मकाम पर यहाँ पर पहुँचकर मैं आप सब लोगों का, अपने तमाम शुरा का बेहद शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस महफिल में शरीक होकर न सिर्फ ये कि महफिल को रौनक बख्शी, बल्कि इसमें अपने सवालात के ज़रिए हमें बहुत कुछ सोचने का मौका दिया, सीखने का मौका दिया और हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। हमारे बुज़ुर्ग जो तमाम महफिल में शामिल हैं, वो सब जो हमारे दोस्त हमेशा हमारे साथ होते हैं, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और सबसे बढ़कर प्रोफेसर साहिर अंसारी साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना वक्त निकाला। वहाँ पर रात के गालिबन 12 बजने वाले हैं, 5 मिनट रह गए हैं। तो आपको हमने ज़हमत दी और आपने शफ़क़त फरमाई, तो आपका बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही शुक्रिया, बड़ी कारामद ये महफिलें हैं, आप इन्हें जारी रखिएगा। बहुत ही अरबाब कलम की ये एक बड़ा इसमें हाथ होगा इस फ़ज़ा को कायम रखने में, और उसमें जाहिर है आपके और आपके अहबाब के मसाई जो है वो हमेशा कारामद रहेंगी। बहुत शुक्रिया। तो मैं अब अरबाब कलम कनाडा की टीम की तरफ से अनवर काज़मी साहब, सिकंदर अब्दुल खैर, जुनैद अख्तर और मेज़बान फैसल अजीम, हम सब लोग आप सब लोगों को का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपसे इजाज़त चाहेंगे अब। और इंशाअल्लाह ताला अगली महफिल में फिर आप सबसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।